अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने, पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। खुशियों भरे दिन गुजरते तो एक पल लगता है, ये तो गमों के दिन हैं जो पूरी उम्र पर मुहीत लगते हैं। जीस्त वक्त के शानों पर जब बोझ होने लगे तो जीवन की कठानियों में उलझकर ये दिल सारे जब्त सारे हौसले खोने लगे तो फिर सुबह बहारा भी खिजा की शाम लगती है। सबा को एक सौले बेगम का मुशफ़िक़ वजूद गनीमत लगता था, वरना नौफिल की तो अव्वल रोज से बेइतनाई और बेपरवाही तो शायद उसकी जान ले चुकी होती। इतने बड़े घर की तन्हाई पागल कर चुकी होती। शादी को अभी बमुश्किल 2 हफ्ते गुजरे थे और उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, और तौजीह भी बहुत माकूल थी। सारा बिजनेस मेरे सर पर है। इटली की डेलीगेशन की मीटिंग कब से रोक रखी है। बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा तो हो जाए नुकसान, मगर इतने खूबसूरत दिनों को 2 और 2 4 में मत गिनवाओ। सौले बेगम ने सबा को बहुत मान देना चाहा था। वो दिल में इस सितम जरीफी पर हंस कर रह गई। उन्हें क्या मालूम था कि उनका ये बेटा ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है, उससे भागता फिर रहा है। मजबूरी का सौदा निभाने का याराना जोना था। अम्मी, आप भी ना, बस बात फकत रुपए पैसे की नहीं, जुबान की है। बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, हर काम वक्त पर होना चाहिए। वो उन्हें बहला रहा था। सबा खाने की टेबल पर बैठी खामोशी से उन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि हर काम वक्त पर होना चाहिए। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि तुम बिजनेस में सर खपाने लग गए हो। इतना नहीं हुआ कि सबा को कहीं घुमाने ही ले जाओ। उन्हें वाकई नौफिल की रूटीन पसंद नहीं आई थी। कल भी तो यही करना था ना, इसलिए अभी से रूटीन सेट कर ली है। घूमने फिरने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, वो लापरवाही से कह रहा था। जितना सोहले बेगम उस पर जोर दे रही थी, उतनी ही सबा को शर्मिंदगी हो रही थी। अब उन्हें क्या मालूम था कि यहाँ मान रखने वाले जज्बात ही नापैद थे। बहरहाल, मैंने कह दिया है तो समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि तुम लोग सैर व तफरी के लिए कहाँ जाना पसंद करोगे। क्यों सबा? उन्होंने अटल अंदाज में कहते हुए अचानक ही सबा की भी राय तलब की तो वो गड़बड़ा गई। जी, मैं क्या कह सकती हूँ अम्मी, समझा करें ना, अभी तो इतनी सारी दावतों के इनविटेशंस आए हुए हैं। यूं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तो नहीं निकल सकता ना, और फिर आपको भी यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता। वो यकीनन बहाने कर रहा था। ये तो लापरवाह है सबा, अब तुम्हें ही सब कुछ देखना है। दो जो दिल चाहे मनवाया करो। वो अब सबा को समझा रही थी। कमाल है अम्मी जान, वो खाना छोड़कर हंस दिया था। आप दुनिया की वाहिद सांस हैं जो अपनी बहू को ये अथॉरिटी दे रही हैं। मेरी बहू भी तो बहुत प्यारी है। वो इन चंद दिनों में वाकई सबा की संजीदा मगर मोहब्बत करने वाली तबीयत की गर्विदा हो गई थी। चेहरों पर मत जाए, इनसे बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं होता। वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कह रहा था, मगर उसके लहजे में छुपे नोकीले भाले सबा को अपने दिल में खुपते महसूस हुए थे। खुद वो भी तो तह दर तह कई नकाब ओढ़े हुए था। कोई नहीं, तबीयत की भी बहुत प्यारी है, सोहले बेगम ने उसे फहमाइशी नजरों से देखते हुए कहा था। वो उनकी बात पर सर हिलाकर दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जे हो गया। सबा दिल महसूस कर रह गई। चलो, अब बहन के मुस्तकबिल को महफूज रखने की खातिर ये कदम उठा ही लिया था, तो क्या वो इस लायक भी नहीं थी कि उसकी बेइख्तियाराना निगाह की हकदार ही हो जाती। हजारों लोग बहुत से मफादात की खातिर शादी करते हैं, मगर मफादात अपनी जगह और बीवी से मोहब्बत अपनी जगह। लेकिन यहाँ तो मामला ही और था। सबा से सिर्फ उसका मफाद वाबस्ता था, दिल नहीं। बहरहाल, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरी पास तुम्हारी फुप्पो हैं, अदीना है। तुम लोग इत्मीनान से अपना प्रोग्राम बनाओ। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि सिंगापुर चले जाओ। तुम्हें तो यूं भी जाना ही था, सबा को भी साथ ले जाओ। वो बड़े आराम से सारा मसला हल कर गई थी। खुदा को माने अम्मी, ये खालिस्तन बिजनेस ट्रिप है और अभी तो उसमें काफ़ी टाइम है। यहाँ इतने बिखेड़े हैं कि सिंगापुर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने इस बार संजीदगी से कहा और ग्लास लबों से लगाकर पानी पीने लगा। उसके इस कदर कतई अंदाज पर सौले बेगम ने बहुत हैरान होकर उसे देखा था। उन्होंने अनस की नगीन के लिए बेताबी देखी थी, और अनस ही पे क्या मौकूफ। उन नए दिनों में तो हर दुल्हा ही अपने दुल्हन के लिए दीवानगी दिखाता है, मगर नौफिल उन्हें पहले से ज्यादा संजीदा लगा था।
انہوں نے صبا کی طرف دیکھا. وہ اپنی پلیٹ پر یوں جھکی ہوئی تھی جیسے اس سے ضروری کوئی اور کام ہی نہ ہو. انہیں نگین کی شوخیاں اور شگفتگی یاد آنے لگی. شادی تو ایسا بندھن ہے جو بے پناہ سنجیدہ بندے کو بھی بدل دیتا ہے, آنکھوں میں چمک بھر کر چہرے پر گلاب کھلا دیتا ہے. پھر یہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ صبا کی خاموشی نظر انداز کیے جانے کے قابل تو نہ تھی. وہ اندیشوں میں گرنے لگی. کھانا بہت خاموشی سے ختم کیا گیا تھا. صبا نے صالح بیگم کے منع کرنے کے باوجود نوری کے ساتھ مل کر برتن سمیٹنے اور پھر چائے بنانے کھڑی ہو گئی. نوری تیزی سے برتن دھوتے ہوئے اتنی ہی تیزی سے زبان بھی چلاتی جا رہی تھی. اس کی سادی اور کچھ بے وقوفانہ سی طبیعت صبا کو بہت پسند تھی, سو وہ اب بھی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی. امی آپ غلط سمجھ رہی ہیں, ہم دونوں بہت خوش ہیں. اس کے قدم ٹھٹکے تھے. نوفل کہہ رہا تھا. تو پھر اس گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اتنے دن ہو گئے میں نے صبا کو کبھی ڈھنگ سے سجتے سنورتے تک نہیں دیکھا, کبھی اونچی آواز میں ہنستے نہیں سنا. صالح بیگم سختی سے کہہ رہی تھی. اب اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ صبا کی نیچر ہی ایسی ہے. وہ یقیناً اس تفتیشی مرحلے کے لیے تیار نہیں تھا. گڑبڑا گیا, مگر صالح بیگم یقیناً ان کی طرف سے کھٹک گئی تھی. اس کی تو نیچر چلو ایسی ہی ہوگی. اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے تمہاری شادی کو 2 ہفتے نہیں 2 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے بے لچک انداز میں کہا. نوفل کی آواز قدر توقف کے بعد ابھری. امی, ذمہ داری کا احساس انسان میں بہت تبدیلی لے آتا ہے. ایسی کون سی ذمہ داری آن پڑی ہے تم پر؟ اور پھر اس بات کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے, خوشیاں انجوائے کرنے کے. آخر بات کیا ہے نوفل؟ میں نے تمہیں جھلے کے ساتھ بے حد خوش دیکھا تھا تو خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ تم اپنے پرانے روپ میں لوٹ آئے ہو, مگر اب تو تم پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئے ہو. صبا سے شادی کا فیصلہ تم نے 100% اپنی مرضی سے کیا تھا. پھر تم دونوں میں وہ بات کیوں نہیں دکھائی دیتی جو انس اور نگین میں ہے؟ وہ بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی. انہیں غصے میں دیکھ کر ہی وہ دھیما پڑا تھا. سوری امی, شاید میں ہی غلط ہوں. آئی پرومس یو, اب آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. میں تو اس لیے سنجیدہ بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا کہ شادی کے بعد آدمی کو ذرا سوبر دکھائی دینا چاہیے. مجھے کیا خبر تھی کہ آپ اتنی سی بات کو دل پر لے لیں گی. یہ اتنی سی بات نہیں ہے نوفل. پرائی بچی کو گھر میں لا کر ناقدری کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ صبا نے آپ سے شکایت کی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا. وہ بیچاری کیا کہے گی, میری بھی آنکھیں ہیں, میں بھی تمہارے اتوار دیکھ رہی ہوں. انہوں نے صبا کو بری کیا تھا. کیونکہ اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے, آپ تو یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں. وہ اب سکون سے کہہ رہا تھا اور دروازے سے باہر کھڑی صبا کا جی چاہا کہ وہ اندر جا کر تمام حقیقت صالح بیگم کو بتا دے, نوفل کی پول کھول دے جو اتنا فرما بردار اور نیک بنا بیٹھا ہے. اور میں اس کے منہ سے کوئی شکایت سننا بھی نہیں چاہتی, انہوں نے تنبیہی انداز میں کہا. ابھی شاید ان کی گفتگو جاری رہتی, مگر برا ہو نوری کا جو کچن ہی سے با آواز بلند بولتی چلی آ رہی تھی. صبا جلدی سے چائے کی ٹرے لیے اندر چلی گئی. یہ دیکھو, ابھی ہاتھوں کی مہندی بھی ماند نہیں پڑی اور کچن کے کاموں میں الجھ گئی ہے. صبا بیگم پریشان رہ گئی تھی. اپنے گھر کے کام میں کل اور آج کیا؟ اس نے اپنا ضبط آزماتے ہوئے چائے کا کپ انہیں تھمایا اور دوسرا کپ نوفل کی طرف کھسکا دیا. جیتی رہو. صالح بیگم حقیقتاً اس سے بہت خوش تھی. صبا کا جی چاہا ان سے کہے کہ مجھے صرف جینے کی نہیں دائمی خوشیوں کی دعا دیں. اپنے لیے چائے نہیں بنائی بیٹا؟ انہوں نے پوچھا. مجھے اتنی گرمی میں چائے اچھی نہیں لگتی, وہ مدھم سروں میں بولی تھی. اسی لیے تو ان کا رنگ اتنا گورا ہے. نوری نے دانت نکوسے تھے. یہاں چائے کی بات ہو رہی ہے نوری بی بی, کسی کریم کی نہیں. نوفل نے اسے یاد دہانی کرائی تھی. انہیں تو کریم لگانے کی ضرورت ہی نہیں, ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہیں. نوری کو یوں بھی نئے کپڑوں, ہلکے پھلکے زیورات اور مہندی سے سجی صبا بہت اچھی لگتی تھی, سو دل کھول کر تعریف کر ڈالی. ماشاء اللہ بولتے ہیں نوری, صالح بیگم نے اسے ٹوکا تھا, جبکہ صبا کا مارے خجالت کے برا حال تھا. بھلا یوں کسی نے کب تعریف کی تھی؟ نوفل کے چٹے نگاہ کو اس کے رخساروں کی تمتماہٹ نے منجمد کر دیا تھا. بمشکل وہ اپنی نگاہ کو اس کے گلاب ہوئے چہرے کی گرفت سے آزاد کر پایا تو چائے کا کپ لیے اٹھ کھڑا ہوا. میں ذرا نیوز دیکھ لوں. اس کے جاتے ہی صالح بیگم نے نوری کو بھی چھٹی دے دی. پھر وہ صبا کی طرف متوجہ ہو گئی. صبا بیٹا, خوش تو ہونا یہاں.
उन्होंने बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछा था। सबा का जी चाहा उनसे लिपट कर रो दे, उन्हें बता दे कि उनका संग दिल बेटा किस तरह उसकी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ा गया था, दिल में किसी को और घर में किसी और को बसा रहा था। कितने आराम से वो उसके अरमानों को जला के खाकस्तर कर गया था। उसका जी चाहा उन्हें बताए कि वो इस घर में उसके दिल की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि उनकी बेटी की खुशियों की जमानत के तौर पर लाई गई है। मगर वो बड़े हौसले से मुस्कुरा दी कि अब मजीद अहानत बर्दाश्त करने का याराना न था। नौफिल थोड़ा सा लापरवाह है और बस, मगर वो बहुत मोहब्बत करने वाला है, अपने से वाबस्ता हर शख्स को अजीज रखता है, बस इजहार नहीं करता। मगर तुम उसकी इन आदत के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना बेटा, खुश रहा करो, खुद को भी बदलो और उसको भी। हंसी मजाक किया करो, सैर व तफरी के लिए जाया करो और उससे कहो कि तुम्हें कहीं लेकर जाए। इन्हीं दिनों में तो आज़ादी का लुत्फ है, उसके बाद तो रूटीन लाइफ होगी। उन्होंने उसे भी उसी तरह समझाया जैसे कि वो नौफिल को समझा रही थी। वो क्या कहती, अगर बात सिर्फ नौफिल की लापरवाही और संजीदगी की होती तो वो उसे बदलने की सही भी करती। यहाँ तो मामला ही बहुत ऊपर का था। जाले आफरीदी बहुत तमराक के साथ उसके दिलो दिमाग पर काबिज थी। क्या वो भूल सकती थी कि नौफिल ने पहली रात उसकी किस कदरे बेतौकीरी की थी? क्या वो सरापा, वो हुस्न नजरअंदाज किए जाने के काबिल था? और अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो तुम बिला झिझक मुझे बताना। मैं जैसे अनस और निगी की माँ हूं वैसे ही तुम्हारी भी माँ हूं। वो बहुत मोहब्बत से कह रही थी। सबा ने बेइख्तियार उनका हाथ थामकर होठों से लगा लिया। कुछ तो दूसरा हट का एहसास हुआ था, सहारे का यकीन कवी हुआ था। थैंक्स अम्मी जान। उसके दिल की जमीन अंदर गिरते आंसुओं से भीगने लगी। अनस और नगीन के शुमाली इलाका जात की सैर को चले जाने के बाद जैसे घर में सन्नाटा सा छा गया था, वरना तो हर वक्त शोर हंगामे और शोखियां जारी रहती थीं। जोहा का तो दिल घबराने लगा। ताई जान चले ना, सबा को ही बुला ले। अभी परसों ही तो अनस और निग्गी के साथ सब जाकर उससे मिलकर आए हैं। उन्होंने कहा तो वह ठटकी थी। तो क्या हुआ, अब वो उन्हीं की तो नहीं हो गई ना। हम जब जी चाहें उसे यहाँ ले आए, ऐसे ही जब जी चाहें ले आए। अब वो शादीशुदा है, शौहर और घर की जिम्मेदारी है उस पर। वैसे भी वो तुम्हारी तरह नहीं है, दिमाग से काम लेती है। तुम्हें इन बातों की क्या खबर? चची जान ने उसे घुरका था। मगर मैं सख्त बोर हो रही हूँ, उसने मुंह बसोरा था। तुम खुद क्यों नहीं चली जाती सबा की तरफ? ताई जान के मशवरे पर उसकी आंखें चमकी थी। ये ठीक है, अभी वजदान और हमरा आएंगे तो मिलकर प्रोग्राम बनाएंगे, उसने चुटकी बजाते हुए कहा। मगर अगले 1.5 घंटे के बाद उसके जोश पर ठंडा पानी पड़ चुका था, क्योंकि हमरा का अगले रोज साइकोलॉजी का टेस्ट था और वजदान का इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच। वजी, कौन सा ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है तुम्हारे साथ खेलने? वो सख्त बदमजा हुई थी। वो दिन भी दूर नहीं है जयर आपी, अभी मेहनत करूंगा तो इस काबिल होऊंगा ना। वो जल्दी जल्दी खाना खत्म कर रहा था। बस मेरी दफा ही इन सबको अपने दुनिया जहान के जरूरी काम याद आ जाते हैं। वो पैर पटकती रुहासी होकर बोली थी। आपी, अगर कहो तो मैं अपने मौकिल जिन के साथ तुम्हें सब आपी की तरफ भिजवा सकता हूँ। वजदान ने शरारत से ऑफर की, बशर्ते कि उस जिन ने वापसी का किराया आप ही से न मांग लिया तो। हमरा भी हंसी थी। दफा हो जाओ तुम दोनों। जोहा, उसके गुस्से को चची जाने तंबी ही हंकारे ने मान कर दिया था। वो पांव पटकती उन दोनों को बुरा भला कहती चली गई और उसी गुस्से के मारे वो शाम तक पड़ी सोती रही। हमरा ही ने आकर उसे जगाया था। चलें, तैयार हो जाएं, सबा की आपी की तरफ जाना है। वो जल्दी से उठ बैठी। कौन जा रहा है? आपको नहीं जाना? जल्दी करें, मैंने आपी को फोन कर दिया है। हमरा के कहने पर वो फुर्ती से उठी थी। जियो हमरा शहजादी, देखना आपकी बार मैं तुम्हें जरूर आइसक्रीम खिलाऊंगी, वो भी अपनी पॉकेट मनी से। उसके वादे पर हमरा ने मुंह बनाया था। कभी तो वादा खिलाफी का रिकॉर्ड तोड़ दे। इस हवाई आइसक्रीम का जायका बहुत अच्छा तो नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है माय डियर। वो हंसती हुई बाथरूम में घुस गई। तैयार होकर वो लाउंज में आई तो चाय का दौर चल रहा था। ताया जान और चाचा जान को सलाम करके उसने वजदान और हमरा की तलाश में नजर दौड़ाई, जो वहां सिरे से मौजूद ही नहीं थे। वह अभी चाय पी रही थी कि मुईद भी फ्रेश से चला आया। गीले संवारे बाल गवाह थे कि वो शॉवर लेकर आ रहा है। चाय निकालूं तुम्हारे लिए? ताई जान ने पूछा तो वो बोला, नहीं रहने दें, चलें। कौन कौन जा रहा है?
उसने पूछा था। ये जोई ही ने सुबह से दिल लगा रखी है। चची जान ने कहा तो जोहा के दिल में नागवारी की लहर सी उठी थी। वजी कहाँ है? और हमरा? वजी का तो मैं था, वो अभी कहाँ आया है? और हमरा टेस्ट की तैयारी कर रही है, ताई जान ने बताया था। जोहा का दिल खट्टा पड़ने लगा। तो मुझे पहले बता देती, मैं यूं ही तैयार होकर बैठ गई हूँ। बेटा जी, क्या प्रॉब्लम है? मुईद जा रहा है ना, उसके साथ चली जाओ, ताया जान ने अपने मखसूस दबंग लहजे में कहा तो गोया उसके मुईद के साथ जाने पर मुहर सब्त हो गई। चलो फिर वापस भी आना है। उसका अंदाज भी मारे बांधे जिम्मेदारी निभाने वाला था। जोहा भी मुंह बनाए हुए उठी थी। उन दोनों को साथ जाते देखकर ताई जान को बहुत अच्छा लगा था। तुम्हें अब घर में दिलचस्पी लेनी चाहिए, किचन के कामों में हाथ बटाया करो। गाड़ी स्टार्ट करते ही मुईद की नसीहतें भी स्टार्ट हो गई थी। मैंने तुमसे साथ चलने को नहीं कहा था, तुम ताईजान को इनकार कर सकते थे, उसने नागवारी से कहा, ताकि उसे एहसास हो जाए कि उसके साथ सफर करना मजबूरी तो हो सकता है, नसीहतें सुनना नहीं। मुईद ने उचटती निगाह उस पर डाली। तने तने तासुरात लिए वो बहुत उकताई हुई लग रही थी। मैं बड़ी मामी की किसी बात से इनकार नहीं कर सकता, वो शायद अपनी फर्माबरदारी जता रहा था। तो फिर यह तुम्हारी मजबूरी है, मैं वजी के साथ भी आ सकती थी, जोहा ने बेखौफी से कहा था। काफी अरसे से उसने मुईद से डरना और उसके रोब में आना छोड़ दिया हुआ था। जोहा, तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? कदर तवक्कुफ के बाद उसने बहुत सुकून से पूछा था। जोहा सर से पांव तक सुलग उठी। मेरे बदतमीज होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं, मगर उससे तो पड़ेगा जिसकी किस्मत में तुम जैसी फूलिश गर्ल लिखी है, वह हनूज बहुत आराम से कह रहा था, जैसे उससे बहुत दोस्ताना रवाबित रहे हो। हाँ, अगले कुल तो तुम ही हो ना जैसे। उससे अब गुस्सा आने लगा था। बिल्कुल ठीक, वो फिलफौर बोला था। मैं तुम्हारी तरह जज्बाती और बेवकूफ़ाना फैसले नहीं करता। क्यों? जज्बाती लोग इंसान नहीं होते? वो चटक कर रह गई थी। होते हैं, मगर जरा जज्बाती किस्म के। उसकी मंतक अजीब सी थी। जोहा ने कोफजदा अंदाज में कहा, पता नहीं कौन सी बुरी घड़ी थी जब मैंने सबा की तरफ आने का प्रोग्राम बनाया था। वाकई कोई बुरी घड़ी ही थी, क्योंकि उसी वक्त मेरी किस्मत में तुम्हें लिफ्ट देना लिखा गया था। जवाबन मुईद ने भी दिल जलाने की कोई कसर नहीं उठा रखी थी। मुझे कोई शौक नहीं था तुमसे लिफ्ट लेने का, सिर्फ ताया जान की वजह से मैं मजबूरन तुम्हारे साथ आई हूँ, और मैं तो जैसे इसी दिन के इंतजार में जिंदा था। मुईद का अंदाज तमस्कुराना था। जोह का बस नहीं चल रहा था, चलती गाड़ी से छलांग लगा देती। लिफ्ट देकर तो वो गोया कोई एहसान अजीम ही कर बैठा था, और उससे बहस करने का मतलब था अपना दिमाग खराब करना। जोहा ने बेहतर समझा कि मुंह लपेटे खामोशी से बैठी रहे, वरना बदतमीज होने का लेबल तो वो लगा ही चुका था। अब बद दिमागी का मेडल भी पहना देता, और उसकी ये हिकमत अमली मुनासिब ही रही। अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने तक उनमें कोई गर्मी सर्दी नहीं हुई थी। उनका बहुत इत्तेफाक से इस्तकबाल किया गया था। नौफिल भी घर पे ही था, सो मुईद की उसके साथ कंपनी रही, जबकि वो सबा के साथ सौलह बेगम के कमरे में चली आई। थोड़ी देर के बाद अदीना भी वहीं चली आई तो खातिर मदारत के साथ बातों का भी लंबा दौर चला था। वापसी पर उसने सोच लिया था कि उसने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालना। अपने इतने अच्छे मूड को वो मुईद के दिल जलाने वाली बातों से खराब नहीं करना चाहती थी। मुईद भी शायद इसी मूड में था, इसलिए तमाम सफर खामोशी ही में तय हुआ था। शदीद हब्स और गर्मी के जोर को काली घटाओं और ठंडी हवा ने तोड़ दिया था। बारिश के आसार देखते ही सबा को किचन याद आने लगा था। व्हीलचेयर धकेलते हुए न सिर्फ वो सौलह बेगम को लॉन में ले आई, बल्कि अदीना और जरीना बेगम को भी चाय की दावत दी आई। चाय के साथ उसने चिकन सैंडविचेस और शामी कबाब फ्राई किए थे। इतनी खूबसूरत मौसम में इस दावत को उन सब ने पसंद किया था। आज बहुत दिनों के बाद सबा की उदासी और पजमुर्दगी भी दूर हुई थी। नौफिल शादी के बाद कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगा है, अदीना ने यकलख्ती बात छेड़ दी थी। सबा अनसुनी करके सौलह बेगम की प्लेट में शामी कबाब रखने लगी। उन्होंने ही अदीना को जवाब दिया था। खैर, मसरूफ तो शादी से पहले भी बहुत रहता था। माशाल्लाह से इतना बड़ा बिजनेस है और वो अकेला संभालने वाला है, थोड़ी बहुत मसरूफियत तो हो ही जाती है। मगर अब मैंने उसे कह दिया है कि सब काम छोड़कर पहले सबा को कहीं घुमाने ले जाए। उनकी मदद पर सबा ने इत्मीनान महसूस किया था।
ورنہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کی تو زبان لڑکھڑانے لگتی تھی۔ اوہو، ہنی مون کے لیے جا رہا ہے نیو کپل؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ ادینہ نے بظاہر بڑی خوش دلی سے پوچھا تھا۔ میں نے تو کہا ہے کہ کچھ عرصے تک نوفل سنگاپور جا رہا ہے، ساتھ صبا کو بھی لے جائے۔ اب دیکھو کیا پروگرام بنتا ہے۔ سولہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو سینڈوچ کرنے والا ادینہ کے حلق میں اٹک گیا۔ سنگاپور؟ اس نے بے اختیار تائید طلب نظروں سے صبا کو دیکھا تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شانے اچکا دیے۔ اسی وقت اندر سے آنے والی فون بیل کی آواز نے اس کی گویا مشکل آسان کر دی تھی۔ ایکسکیوز می۔ وہ ادینہ کے مزید کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اندر چل دی۔ اس کے فون تک پہنچتے ہوئے کتنی ہی بار بیل بج چکی تھی۔ ہیلو، کیا بات ہے؟ اتنی مصروفیت ہے کہ فون سننے کا بھی ٹائم نہیں؟ اس کی نرم سی ہیلو کے جواب میں نوفل کی ناگواری سے پر آواز گونجی تو اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ پھر اس کی وضاحت سنے بغیر وہ تحکمانہ انداز میں بولا، 1 گھنٹے تک میں آپ کو گھر سے پک کر لوں گا، ایک پارٹی میں جانا ہے۔ میں وہ گڑبڑا گئی تھی۔ بھلا وہ اور نوفل کے ساتھ؟ اب اگر کہیں سے کرائے پر بیوی ملتی تو اسے لے جاتا، بہرحال مجبوری ہے، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا گیا تھا۔ کیسی پارٹی ہے؟ میرا مطلب ہے کس نوعیت کی ہے؟ صبا نے بے دلی سے پوچھا تو وہ بولا، اس سے آپ کو کیا مطلب؟ آپ 6 بجے تک تیار رہیے گا اینڈ دیٹس آل۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تو صبا ریسیور پٹخ کر رہ گئی۔ یہ صحیح ہے صاحب بہادر، جیسے لو میرج کیے بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھ کر حکم صادر فرما دیا۔ کس کا فون تھا؟ سولہ بیگم نے سرسری انداز میں پوچھا تو وہ کرسی میں دھنستے ہوئے مسکرا کر بولی، نوفل کا، کہہ رہے تھے شام کو تیار رہنا، کہیں پارٹی میں جانا ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، اس سے بھی کاموں سے فرصت ملی۔ سولہ بیگم خوش ہوئی تھی۔ شادی کے بعد نوفل نے کسی بھی دعوت میں جانے کا نام نہیں لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ خود سے کہیں جانے کو تیار ہوا تھا۔ زرینہ بیگم نے متاسفانہ نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا، جس کے چہرے سے اس کے دل کی حالت ظاہر ہو رہی تھی۔ کتنے بجے جانا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو وہ بولی، مجھے تو 6 بجے تک ریڈی ہونے کا کہا ہے۔ 4:45 تو بج چکے ہیں، انہوں نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، پھر فوراً بولی، تم جا کر جلدی سے کپڑے منتخب کرو، بہت اچھی طرح ڈریس اپ ہونا، شادی کے بعد پہلی دعوت ہے تمہاری۔ ابھی تو پورا گھنٹہ پڑا ہے، اس نے سستی کا مظاہرہ کرنا چاہا تھا۔ اس 1 گھنٹے کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گیا۔ ادینہ کو ساتھ لے جاؤ، کپڑے منتخب کرنے میں ہی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، انہوں نے اٹل انداز میں کہا تو صبا کو اٹھتے ہی بنی۔ اس کی بری اور جہیز کے تمام کپڑے ابھی تک پیک حالت ہی میں تھے، سوائے اپنے گھر کے، اور کہیں جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا کہ ان کے استعمال کی نوبت آتی۔ ادینہ نے اس کے لیے بری کی ایک بہت خوبصورت ساڑی نکالی تھی۔ فرینچ شیفون کی سیاہ چاڑی کا پلو نگوں اور موتیوں کے دیدہ زیب کام سے بوجھل تھا۔ ایسا ہی نفیس کام بلاؤز کی ہاف سلیوز پر بھی تھا اور گلے کی پٹی پر بھی۔ ساڑی تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں پہنی، اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ایسی تقریبات میں فارمل ڈریسنگ ہونی چاہیے، اور پھر تمہارا مقابلہ تو جالے افریدی کے ساتھ ہے صبا۔ ادینہ کو اب کھل کر کھیلنے کا موقع ملا تھا۔ صبا ابھی اس کے اچانک جملے کے شوق میں تھی کہ وہ متاسفانہ انداز میں سانس بھرتے ہوئے بولی، جن عورتوں کے شوہر دوسری لڑکی کے چکر میں ہوں ان کی ڈیوٹی بہت کڑی ہوتی ہے۔ شوہر کو اپنی طرف ملتفت کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے انہیں۔ اس کی بات سن کر صبا کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کی طبیعت بے حد مقدر ہو رہی تھی۔ اگر صالح بیگم کا خیال نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نوفل کے ہمراہ کہیں جانے کو تیار نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی مجھے دل سے ہی صحیح مگر اسے تیاری کرنا ہی پڑی تھی۔ کاش مجھے پہلے سے ہی نوفل اور جالی کی کمٹمنٹ کا پتہ چل جاتا تو میں کسی قیمت پر بھی اس شادی کے لیے حامی نہیں بڑھتی۔ اس کا دل بھر آ رہا تھا۔ سیاہ نگینوں کا خوبصورت نیکلس اس کی سراہی دار گردن کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ سر کی ہلکی سی جنبش کے ساتھ کانوں کے آویزے ہلکولے لے کر اس کے رخساروں کو چوم رہے تھے۔ ایک کلائی دیدہ زیب تلائی چوڑیوں سے بھری تھی، جبکہ دوسری کلائی کے خوبصورت کنگنوں کے درمیان مینے کی سیاہ چوڑیاں جلکارے مار رہی تھیں۔ وہ بہت بے دلی کے ساتھ اپنی تیاری نپٹا رہی تھی۔ ڈریسنگ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی نوفل کی فریم میں لگی تصویر پر نگاہ پڑی تو چٹیا کے بل ڈالتے اس کے ہاتھ ٹھٹک سے گئے۔ کتنی آئیڈیل لگ رہی تھی یہ شادی سب کو۔
इतना शानदार शौहर, वसी व अरीज घर, मोहब्बत करने वाली सास। नौफिल का ये रुख उसके सामने नहीं आता तो वो खुद को बरमिला दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की तसव्वुर करती। मगर यहाँ तो ये हाल था कि आईने से भी नजर मनाने को जी नहीं चाहता था। उस शख्स ने किस बुरी तरह इसका इस्तेहसाल किया था। मुझे भी उनकी खुशियों में खुश होने और ख्वाम पोस्ट करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने मुझे बहुत सुखी रखा हुआ है। स्याह सैंडल का स्ट्रैप बंद करते हुए उसकी सोचें सुलग रही थी। एक ऐसा शख्स जो आपको जरा भी अहमियत न देता हो, जिसके नजदीक आपकी हैसियत सिर्फ शतरंज के मोहरे की सी हो, उसके अहकामात को यूं फर्माबरदारी से बजा लाने की भला क्या तुक बनती थी। वाकई मैं शोपीस ही तो समझी जा रही हूं, सिर्फ एक मजबूरी जिसे ना चाहते हुए भी निभाना पड़ रहा है। परफ्यूम स्प्रे करते हुए उसने अपने जगमगाते रूप को बददिली से देखा था। हल्के से मेकअप ने भी उसकी दिलकशी में चार चांद लगा दिए थे। क्या फायदा है उसने खूबसूरती का, जब शौहर ही आपका ना हो। ये दिलकशी बेकार, ये जगमगाहट बकवास। सोचो के अलाव में सुलगते हुए उसका कई बार जी चाहा कि वो फिर से वही कपड़े पहन कर बैठ जाए। आज ले जाए जरा अपने जाले अफरीदी को ही साथ। वो चीजें समेट रही थी जब नौफिल आया। उसे देखकर पहले तो बेइख्तियार ठिठक गया, फिर बेहद नागवारी से बोला, ये क्या फजूल लिबास पहन रखा है आपने। उसका जुमला बहुत अचानक था। अब बेशक सबा को उसकी तरफ से कोई सताइशी नजर या तौसीफी जुमला आने की तवक्को नहीं थी, मगर वो इस अंदाज के लिए भी तैयार नहीं थी। अपना सुलगना छुपाकर वो बहुत इत्मीनान से बोली, मेरे ख्याल में तो इस लिबास में कोई भी फजूल बात नहीं। सबसे ज्यादा ढका छुपा लिबास यही है, और मेरे ख्याल में लिबास सबसे ज्यादा सरापे को नुमाया करता है। वो अटल अंदाज में बोला जैसे अब चाह रहा हो कि वो लिबास तब्दील कर ले। और वाकई उसने साड़ी में सरापे के नुमाया होने वाली बात बिल्कुल दुरुस्त कही थी। सबा की खूबसूरत हाइट, मुतनासिब सरापा और कमर पर झूलती लंबी चुटिया, हर शय की खूबसूरती अलग से दिखाई दे रही थी, जैसे ये लिबास बना ही उसी के लिए हो। हालांकि खुद उसे भी यूं नुमाया कर देने वाला ये लिबास पसंद नहीं आया था, मगर नौफिल की नापसंदीदगी ने जैसे एक जिद सी बेदार कर डाली थी। एक दुनिया पहनती है यही लिबास, मुझे तो बहुत पसंद है। सबा ने लापरवाही से यूं कहा जैसे ये लिबास पहनने की खातिर ही शादी की हो। नौफिल ने एक तेज सी नजर उस पर डाली थी। मगर मुझे पसंद नहीं है तो क्या हुआ, इससे पहले भी तो बहुत से नापसंदीदा का मजबूरन कर रहे हैं, एक ये भी बर्दाश्त कर लें। वो बहुत पुरसकून मगर सुलगाने वाले अंदाज में कहती कमरे से निकल गई तो वो मुठियां भींच कर रह गए। ग्रे कलर के डिनर सूट में मलबूस वो खुशबू में बसा बाहर आया तो वो लॉन में सौले बेगम से महवे गुफ्तगू थी, उसकी तरफ मुतवज्जे तक नहीं हुई। उसकी खुदसरी नौफिल को पहली बार महसूस हो रही थी। माशाअल्लाह, आज तो तुम दोनों की नजर उतारनी चाहिए, सौले बेगम ने बेइख्तियार कहा। दोनों ही इतने अच्छे लग रहे थे कि उन्हें अपनी ही नजर लग जाने का एहतिमाल होने लगा। अदीना ने नौफिल की संजीदगी और सबा की खामोशी को बहुत लुत्फ अंदोज होकर देखा था। उनके तासुरात से लग रहा था कि या तो उन दोनों की झड़प हो चुकी थी या फिर होने वाली थी। इस लिबास के मुतालिक नौफिल की नापसंदीदगी से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी, और अगर उसके बाद भी सबा ने यह लिबास तब्दील नहीं किया तो उसका मतलब यही था कि अना और जिद का खेल शुरू हो चुका था। आइंदा ये बेकार और बेहुदा लिबास मत पहनिएगा, आई डोंट लाइक दिस। घर से गाड़ी निकालते ही वो बहुत सर्द मोहरी से गोया हुआ। सबा का जहन झंझना उठा तो गोया वो अभी तक वहीं अटका हुआ था। अगर आप मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते तो साफ कह दें, मगर आपको मेरी इंसल्ट करने का कोई हक हासिल नहीं है, उसने मजबूत लहजे में कहा तो वो बहुत तलखी से बोला, ये तो बहुत क्लियर बात है, मुझे सिर्फ मामा की खुशी का ख्याल है और उनका ध्यान सिंगापुर के ट्रिप से हटाने के लिए ही इन पार्टीज में मसरूफियत जरूरी है। सबा का दिल जल कर खाक हो गया। कैसे लम्हों में मट्टी कर देता था ये शख्स। मुझे भी सिर्फ उन्हीं का ख्याल है, वरना अपनी इज्जत नफ्स से बढ़कर मुझे कुछ अजीज नहीं। उसने अपने लहजे में लर्जिश नहीं आने दी थी। हालात चाहे कैसे भी हों, अब आप मेरी वाइफ है, इसलिए आपको मेरी पसंद के मुताबिक ही जिंदगी गुजारनी है। वो उसे सर्द अंदाज में बोला तो उसकी अना अंगड़ाई लेकर बेदार होने लगी। जहां रिश्ते सौदे के अंदाज में तय हुए हों वहां पसंद नापसंद नहीं देखी जाती। उसने भी अपने लहजे की तलखी को नहीं छुपाया था। नौफिल को उसके लबो लहजे पर खफीफ सा झटका लगा था।
قصوروار ہوتے ہوئے بھی وہ سب اچھا کی متنمی تھی. مجھے شوہر کے ساتھ خامخواہ بحث کرنے والی عورتیں بالکل پسند نہیں. وہ سرد مہری سے بولا تھا. آپ کو تو میں ہی پسند نہیں. وہ بے اختیار کہتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ کر توقف کے بعد بولی. مجھ سے بات کرتے ہوئے آپ دھیان میں رکھا کریں کہ ہماری لو میرج نہیں ہے اور آپ نے ایک بہت عظیم مقصد کی خاطر مجھ سے شادی کی ہے. پتہ نہیں کیا ہوا تھا, وہ یکلخت اس کی بات کے جواب میں ہنس دیا جیسے اس کی بات نے بہت لطف دیا ہو. پھر جتانے والے انداز میں بولا. یہ تو میں واقعی کسی بھی وقت نہیں بھولتا. آپ بے فکر رہیے. اگر آپ کو ٹوکتا ہوں تو صرف اس لیے کہ اب میرا نام آپ کے نام کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے. آپ کی ہر کمی بیشی میرے ہی نام سے یاد کی جائے گی. اس میں بھی اگر میرا قصور ہے تو بتا دیں. میں نے تو آپ کے لیے پرپوزل نہیں بھیجا تھا. صبا کو رونا آنے لگا. بہت کنٹرول کرتے ہوئے بھی آواز بھرا گئی تھی. نوفل کی رگوں میں تمانیاں دوڑنے لگی. کوئی ساتھ جل رہا ہو, سلگ رہا ہو تو دوسرا ہٹ کا احساس بہت تقویت بخشتا ہے. وہ بھی اسی اطمینان کے حصار میں تھا. روشنیوں سے جگمگاتے اور رنگ و بو سے مہکتے لان میں داخل ہوتے وقت وہ نروس سی ہونے لگی. زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کر رہی تھی. اس کا ٹھٹکنا اور اٹک کر چلنا نوفل نے بھی محسوس کر لیا تھا. بی کانفیڈنٹ. میرے فرینڈز اور سرکل کے لوگوں کی پارٹی ہے یہ. سب کی نظریں اب ان پر تھیں. شاید اسی لیے وہ مسکرا کر اسے حوصلہ دے رہا تھا. ہیلو گڈ بوائے. 50-55 برس کا سوبر سا شخص نوفل سے بہت پرجوش انداز میں مل رہا تھا. دونوں کے مابین رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا. اس کے بعد صبا کے تعارف کی باری آئی تھی. یہ جالے کے ڈیڈی ہیں. وہ خوش اخلاقی سے کہہ رہے تھے. انہوں نے توصیفی انداز میں صبا کو دیکھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا. یو آر ویری لکی گڈ بوائے. ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ ہم دونوں میں سے کون لکی ہے انکل. وہ کہہ رہا تھا. اسی وقت جالے آفریدی دور ہی سے شور مچاتی ان کے ناموں کے نعرے لگاتی چلی آئی. سچ مچ تم وی آئی پی ہو نوفل احمد. کب سے ہم لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اس نے طنز میں شکوہ سمویا تھا. پھر صبا کو گلے لگا کر پیار سے بھینچتے ہوئے بہت شرارت سے بولی تھی. مگر صبا کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں دیر کیوں ہو گئی. اس کے اس قدر کھلے انداز پر صبا کو اپنی پیشانی تپتی محسوس ہوئی. اوپر سے نوفل کا برجستہ قہقہ اس کے کانوں کی لوؤں تک سرخ کر گیا تھا. تو ان میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں, اس نے سوچا. سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں. جن کی آنر میں پارٹی دی گئی ہے وہی موجود نہیں تھے. باقی تو کب کے آ چکے. وہ صبا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگی. ان کا ذرا دھیان رکھنا. نہ صرف اس طرح کی پارٹی اٹینڈ کرنے کا بلکہ ساڑھی پہننے کا بھی پہلا تجربہ ہے ان کا. نوفل کی تنبیہ میں صبا کو سراسر اپنی تضحیق کا پہلو نظر آیا تھا, جبکہ جالے نے اپنے مخصوص بشاشت بھرے انداز میں ہنسی کا پیالہ چھلکایا تھا. ہاؤ سویٹ. جالے اسے ساتھ لیے سب سے متعارف کرواتی پھر رہی تھی. نوفل کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ان سب میں نوفل کی شخصیت بہت پسندیدہ تھی. اپنی گھبراہٹ اور جھجک کو خاموشی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے پیچھے چھپائے وہ بہت پر اعتماد دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی. اتنے سارے مردوں کو پارٹی میں شریک دیکھ کر اس سے اپنی ساڑی پہننے کے فیصلے پر شدید ندامت ہو رہی تھی. حالانکہ وہاں کئی اور بھی خواتین اسی لباس میں ملبوس تھیں, مگر ان کے بلاؤز چوڑائی, گلے کی گہرائی اور آستینیں ندار رو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا اس ندامت یا جھجک سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے جو صبا کو گھیرے ہوئے تھی. جالے سے معذرت کرتی وہ ایک سائڈ پر آ بیٹھی تھی. ویٹر اس کے سامنے مشروب کا گلاس رکھ گیا تھا. وہ خاموشی سے رنگ و نور کے اس سیلاب کو دیکھ رہی تھی. بے فکر مرد, ہنسی کے جام چھلکاتی لڑکیاں, بے باک کہہ کے اسے یکلخت عجیب سا لگنے لگا. احساس تنہائی شدت سے اپنی لپیٹ میں لینے لگا. قسمت اسے جانے کس موڑ پر لے آئی تھی. اس نے دیکھا کچھ لوگ ٹیبل سنبھالے بیٹھے ہیں, جبکہ کچھ گروپس کی شکل میں کھڑے باتوں اور ہنسی مذاق میں مصروف تھے. اس کی نگاہ بھٹکتی ہوئی جالے پر جا ٹھہری. نوفل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ سامنے کھڑے ایک لڑکے کو جانے کیا بتا رہی تھی, اور اس لڑکے کے ساتھ ساتھ خود نوفل بھی ہنس رہا تھا. کتنا اچھا لگ رہا تھا وہ یوں ہنستا ہوا, جیسے سردی کی دھوپ گرماہٹ اور نرماہٹ کا احساس لی. صبا کے دل میں شدید تکلیف کا احساس جاں گزین ہونے لگا. کس قدر استحقاق سے جالے نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا, اور واقعی اس کے ساتھ کھڑے کس قدر مکمل لگتے ہو نوفل احمد. اس کا دل بھر آیا تھا. اگر محفل کا خیال نہ ہوتا تو وہ یقیناً خوب رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی.
मशरूब का गिलास हाथ में थामे वो उल्टी सीधी सोचों के हिसार में थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब नौफिल उसके पास चला आया। खैरियत? उसके पूछने पर वो चौंक कर देखने लगी। ये पार्टी हमारे ऑनर में दी गई है और आप तमाम एटिकेट्स बुलाई यहाँ बैठी हैं। वो उसको लाताल्लुक रवैये का एहसास दिलाने के लिए फहमाइशी अंदाज में कह रहा था, और वो तो यूं भी भरी बैठी थी। अंदर कलावा फट फड़ने को बेचैन था। नौफिल का कहना सोने पर सुहागा हो गया। इतनी मॉडर्न तो मैं कभी भी नहीं हो सकती कि आपका हाथ हाथों में लिए सबके दरमियान घूमती फिरूं। खुद पर जब्त करते हुए भी अंदर की खौलन तल्ख जुमले की सूरत होठों से फिसल गई थी। व्हाट? वो तहैयुर से उसे देखने लगा। बच्चे नहीं हैं आप कि मैं आपको डिक्टेशन देती फिरूं। अच्छी लग रही है जाले आफरीदी आपके साथ। मुझे आप यहीं बैठे रहने दें। अब की बार उसने सीधे स्वभाव अटैक किया था। माय गॉड! नौफिल बेख्तियार कुर्सी पर बैठ गया था। जो कुछ वो कहना चाह रही थी वो अच्छी तरह नौफिल की समझ में आ गया था। उसने कदरे ध्यान से सबा के तासुरात से झलकती नागवारी को जांचा तो गुस्से पर तमानियत आमेज लुत्फ गालिब आने लगा। यकलक थी उसका मूड बदल गया था। चाहने को तो दिल बहुत कुछ चाहता है, मगर मजबूरी यह है कि अपना इमेज भी बरकरार रखना है। उफ, इस कदर खुद पसंदी। सब दुख के हिसार में घिरी उसे देखने लगी तो नम से झीलों को सहर तराज आंखों का तिल्स्म जकड़ने लगा। वो बेबस सी पलकें झुका कर रह गई। चले आए मेरे साथ। अगर मैं रस्म दुनिया निभा सकता हूं तो आप भी, वो तहकुमाना अंदाज में कह रहा था। सबा के कानों में शाएं शाएं की आवाजें आने लगी। एक ही जुमले में वो अपने और उसके दरमियान मौजूद रिश्ते की वजाहत कर गया था। बाकी तमाम वक्त वो होंठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लिए मशीनी अंदाज में उसके साथ इधर उधर घूमती फिरती सबसे मिल रही थी, मगर अंदर बहुत कुछ टूट गया था। बहुत सी उम्मीदें, ख्वाब और शायद दिल भी। मैडम, अगर मेरे हल्का अहबाब में इतना मुकम्मल कपल होता और मैं किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी का एमडी होता तो पहली फुर्सत में इस कपल को अपने एड में बुक करता। ये बोल्ड सा कमेंट असद राना का था। जाले आफरीदी की एजेंसी से मुंसलिक वो बहुत काबिल फोटोग्राफर था, नौजवान और पुरजोश। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं इतनी ही बदजौक हूँ? मैं तो नौफिल की मिन्नतें कर कर के थक गई हूँ, मगर इससे अपनी पर्सनैलिटी का ज्यादा ही एहसास है। जाले ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ राज खोला था। वो सब इस वक्त डिनर से फरागत के बाद मेहमानों से रुखसत पाकर जाले आफरीदी के खूबसूरत ड्राइंग रूम में दोस्ताना सी महफिल जमाए बैठे थे। हालांकि वो सब जाले के हल्के अहबाब में शामिल थे, मगर नौफिल के साथ उनकी बेतकल्लुफाना गुफ्तगू से सबा को अंदाजा हो रहा था कि नौफिल के जाले आफरीदी के साथ काफी गहरे ताल्लुकात थे। नहीं भाई, अब इनकार नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी तरफ से किसी बहुत अच्छी ऑफर के इंतजार में हूँ। नौफिल का मुस्कुराता हुआ जवाब इस कदर गैर मुतवक्के था कि जाले खुशी आमेज तहय्युर का शिकार होने लगी। आर यू जोकिंग नौफिल? नॉट एट ऑल। सोच रहा हूं जहां इतने सारे तजुबात कर लिए वहां एक ये भी सही। वो अब भी पुरसकून था, जबकि उसके साथ बैठी सबा के पहलू में तलातम समझ गया। तो अब कुर्बत के नए बहाने तलाशे जाएंगे। नहीं भाई, ये तजर्बा अब इतनी आसानी से नहीं तराशे होगा। आफ्टर ऑल तुम अब एक हस्बैंड बन चुके हो। जाले ने शरारत से कहा। आप जो भी कहें मैडम, मैं तो पूरे कपल को अगले एड की ऑफर करूंगा। असद राना ने अपने मखसूस लाभ वाली अंदाज में कहा तो जाले ने मुस्कुराते हुए सबा से पूछा, क्या ख्याल है फिर सबा, क्या तुम इस ऑफर में इंटरेस्टेड हो? वो जो अभी नौफिल के ही जवाब से संभली नहीं थी, अब के बार वाज़ेह तौर पर गड़बड़ा गई। कम ऑन जाले, शी इज नॉट। नौफिल ने बहुत एतमाद के साथ उसकी तरफ से जवाब दिया था। पता है मुझे, ये अपनी वाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव है। जाले ने उन सब के इल्म में इजाफा किया था, और वो अपनी बीवी के लिए जितना पॉजिटिव था ये सबा को वापसी पर अंदाजा हो गया था। औरत का काम घरदारी करना होता है, ना कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हिस्सा लेना। पता नहीं वो अपना नुक्ता नजर बयान कर रहा था या सबा को कुछ समझा रहा था, मगर वो अच्छी खासी तप उठी थी। बज़ाहिर बहुत रसान से पूछा, तो फिर आप जाले आफरीदी को किस कैटेगरी में शामिल करते हैं? ओ, शी इज अ परफेक्ट लेडी। उसके लहजे की शगुफ्तगी और सत्ताइश सबा ने बहुत अच्छी तरह महसूस की थी। वो बहुत ठंडी तबीयत की मालिक थी
اس میں جلن کا مادہ نہیں تھا، مگر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا یہ شاندار سا شخص اپنے رویوں سے اسے جلا بھی رہا تھا اور سلگا بھی رہا تھا۔ یہ شخص جس کے ساتھ اتنا اٹوٹ رشتہ ہونے کے باوجود کوئی رشتہ نہیں تھا۔ تھک کر سیٹ سے پشت ٹکاتے ہوئے وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دقت ہی سے صحیح، مگر ادینہ نے اس ریسٹورانٹ کا پتہ چلا لیا تھا جہاں عماد روزانہ لنچ کرتا تھا۔ سامنے ہی کی ٹیبل پر تو وہ بیٹھی تھی، عماد کو کیوں دکھائی نہ دیتی؟ وہ حیران سا اس کی طرف آیا جو اس کی آمد سے انجان بننے کی ایکٹنگ میں مصروف تھی۔ تم یہاں کیسے؟ ہائے ہیلو کے بعد وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ عماد بے تکلفی سی کرسی گھسیٹتا اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ یہی بات تو میں تم سے پوچھنے لگا ہوں کہ تم یہاں کیسے اور ساتھ کون ہے؟ مسکراتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ میرے ساتھ کون ہوگا؟ کوئی بھی تو نہیں ہے۔ وہ اداس سی ہو گئی تو عماد بھی سنجیدہ ہو گیا۔ کیا بات ہے ادینہ؟ آر یو اوکے؟ ٹھیک ہوں میں۔ وہ مبہم سے مسکرائی، مگر اس کے تاثرات اس مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اتنی اداس کیوں ہو رہی ہو؟ بہت بجھی بجھی سی لگ رہی ہو۔ گزرے دنوں میں ان کی بے تکلفی کافی بڑھ گئی تھی، سو عماد کا انداز بھی دوستانہ ہی تھا۔ اچھا، اتنا جان گئے ہو مجھے؟ وہ ہنس دی تھی۔ اتنا تو جان ہی گیا ہوں کہ تمہاری خوشی اور غم کا اندازہ کر سکوں، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ دعوے سے کہہ رہے ہو یا یوں ہی خوش فہمی پال رکھی ہے؟ ادینہ نے لطیف سا طنز کیا تھا۔ وہ ہلکا سا قہقہ لگا بیٹھا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اس وقت یہاں کس حسینہ سے ملنے آئے ہو؟ ادینہ نے اس سے پوچھا تھا۔ خدا کو مانو یار، یہ میرا لنچ آور ہے اور میں ہمیشہ اسی ریسٹورانٹ میں لنچ کرتا ہوں، وہ صفائی پیش کرنے والے انداز میں بولا تو وہ ہنس دی۔ اب تم بتاؤ، تم اکیلی یہاں کیسے؟ وہ متجسسانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ سی ہو گئی۔ میں یہاں کسی کی بے وفائی بھگت رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا تھا۔ مطلب یہ کہ کوئی وعدہ کر کے آیا ہی نہیں ہے، وہ قدرے رنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ عماد ہچکچا سا گیا۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اوہ، تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو، وہ پھیکے سے انداز میں ہنس دی تھی۔ میں اپنی ایک دوست کی بات کر رہی ہوں۔ آج میرا برتھ ڈے ہے جو مجھے اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا تھا، مگر اس کا فون آ گیا کہ وہ آ نہیں سکتی، سو اب میں بھی واپس جا رہی تھی۔ اوہ، عماد کو تعصف ہوا۔ کافی بے وفا دوست رکھے ہوئے ہیں تم نے۔ بہرحال مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے۔ تھینکس۔ وہ ڈھنگ سے مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ کم آن ادینہ، ناؤ چیئر، میں بھی تو تمہارا دوست ہوں، کیا مجھے تمہارا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا حق نہیں ہے؟ وہ بہت خوش دلی سے کہہ رہا تھا، لیکن او کم آن، ڈونٹ بی سو فارمل، وہ بے پرواہی سے کہتا ویٹر کو بلانے لگا۔ اسے کیک کا آرڈر دیا اور اپنی اور ادینہ کی پسند کی چند دوسری کھانے کی اشیاء نوٹ کروائیں۔ ویٹر کے جاتے ہی ادینہ اس پر خفا ہونے لگی۔ عماد پلیز، میں کوئی بچی تو نہیں ہوں، اس سارے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اس سیلیبریشن پر اعتراض ہے یا میرے ساتھ سیلیبریشن پر؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ادینہ کے اندر بڑھتا اطمینان ہلکی سی مسکراہٹ کی صورت اس کے لبوں پر بکھر گیا۔ کسی پر بھی نہیں۔ یہ ہوئی نا بات۔ ایک بات پوچھوں عماد، اگر تم مائنڈ نہیں کرو تو؟ اس نے جیسے بہت دھچک کر پوچھا تھا۔ جواباً وہ سکون سے بولا، کیا مجھے پھر سے یاد دلانا پڑے گا کہ ہم بہت اچھے دوست ہیں؟ ایکچولی سچ بات تو یہ ہے کہ اب میرا محبتوں پر سے یقین ہی اٹھ گیا ہے۔ محبت کی آڑ میں چھپے اس قدر قریح جذبے کا سامنا کر چکی ہوں کہ اب یہ سب کہیں تم مجھ پر ترس کھا کر یا ہمدردی کی وجہ سے تو؟ اس کی اداکارانہ صلاحیت عروج پر تھی۔ اگر عماد کو اس کے خیالات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اسی وقت اس پر 2 حرف لعنت کے بھیج کر جا چکا ہوتا، مگر اس کے برعکس وہ ادینہ کی دکھی حالت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا، کس بات کا ترس؟ کیسی ہمدردی؟ نہ تو تم اپاہج ہو اور نہ ہی ترس کھانے کے قابل۔ صرف جسمانی معذوری ہی تو قابل رحم نہیں ہوتی عماد، وہ نظریں جھکائے کہہ رہی تھی، اور عماد کو اس کی بات سمجھنے میں دقت پیش نہیں آئی تھی۔ قدر توقف کے بعد اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میرے لیے صرف یہ اہم ہے کہ تم آج کیا ہو۔ جس طرح تمہیں میرے ماضی سے دلچسپی نہیں، اسی طرح مجھے بھی تمہارے ماضی سے کوئی غرض نہیں۔ تم میرے لیے اتنی ہی رسپیکٹیبل ہو جتنا کہ کوئی دوست ہو سکتا ہے۔
مگر لوگ تو وہ کچھ کہنے لگی تھی، مگر عماد اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولا، لوگوں کی تو ایسی کی تیسی، جتنا ٹائم لوگ دوسروں کی زندگی میں تانگ جھانگ کرنے میں گزارتے ہیں، اگر اتنا اپنے گرد و پیش پر لگائیں تو اپنی کافی پرابلمز حل کر لیں۔ میں نہیں چاہتی عماد کہ میری وجہ سے کوئی ہماری دوستی پر اعتراض کرے۔ اس نے دزدیدہ نظروں سے عماد کو چہرے پر چھائی سنجیدگی کو جانچا تھا۔ پرواہ نہ کرو۔ اس کی سنجیدگی میں افخفگی کا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ اور ایک بات تم بھی نوٹ کر لو کہ تم صرف اور صرف خود ترسی کا شکار ہو۔ بتاؤ مجھے کس بات کی کمی ہے تم میں؟ کبھی مجھ سے کانفیڈنٹ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، مگر ڈیورس والے حادثے کے بعد سے تو جیسے میں بالکل خالی ہو کر رہ گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمکنے والی نمی عماد کے لیے بہت متاثر کن تھی۔ اس کا واسطہ آج تک لڑکیوں کی جس قوم سے پڑا تھا وہ سب شوق و چنچل، راپرواہ اور آزاد طبع کی مالک تھی۔ ایسے میں ادینہ کا حزن اور سوز دل پر شدت سے اثر انداز ہوا تھا۔ سو واٹ ادینہ، سو واٹ؟ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دے کر بولا تھا۔ اس حادثے سے تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی، بلکہ زندگی کا ایک دور ختم ہوا اور اگلا دور شروع ہوا ہے۔ زندگی تو مسلسل حرکت کرنے کا نام ہے، تجربات و مشاہدات کا نام ہے۔ تھک کر ہار جانا، بیٹھ جانا تو موت کی علامت ہے۔ اور اگر دل ہی مردہ ہو جائے تو وہ بڑی کامیابی سے اداکاری کر رہی تھی۔ تمہارے دل کو تو میں دیکھ لوں گا۔ فی الحال تو کیک آ رہا ہے، اسے حلال کرنے کی تیاری کرو۔ عماد نے بیٹے کو کیک سمیت آتے دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ آج سے تم اپنی پچھلی زندگی بھول کر ایک بالکل نئی زندگی کا آغاز کرو، اور وعدہ کرو کہ گزری زندگی کے ناخوشگوار لمحات کو تم خواب سمجھ کر بھول جاؤ گی۔ وہ کیک پر لگی کینڈل جلاتے ہوئے بہت مخلصی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ سیاہ پینٹ، وائٹ شرٹ پر سرخ پرنٹڈ ٹائی باندھے، شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کیے، وہ اپنے مضبوط سراپے اور کھڑے نقوش کی وجہ سے کسی طور پر نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں لگ رہا تھا۔ مگر جب آنکھوں پر فریب کی پٹی بندھی ہو تو سامنے لگے آئینے میں اپنی شکل دکھائی نہیں دیتی، کجا حقیقت۔ اوکے سر۔ ادینہ نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھری ہاتھ میں تھام لی تھی، پھر کچھ سوچ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، زندگی میں پہلی بار مجھے اتنا اچھا اور مخلص دوست ملا ہے عماد، اور مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں ہی اس دوستی کے تقاضوں کو بہت اچھی طرح نبھائیں گے۔ یقیناً، وہ فوراً بولا تھا۔ ادینہ نے طمانیت محسوس کرتے ہوئے چھری کے ساتھ کیک کاٹ ڈالا، پھر ایک اچھا سا لنچ کیا گیا۔ تمہارا گفٹ مجھ پر ڈیو ہے، وہ وعدہ کر رہا تھا۔ عماد، اتنا ہی بہت ہے، اس نے کہنا چاہا، مگر وہ بل کے پیسے پلیٹ میں رکھتا اسے ٹوکیا۔ دوستی کے اصولوں سے تم سے زیادہ اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے تم خاموش رہو۔ یہ اچھی رہی، وہ ہنس دی تھی۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں، اس نے آفر کی تو ادینہ نے بلا تعامل اس کی آفر قبول کر لی۔ وہ پلاسٹر آف پیرس کے اسی خالی ہاتھوں والے مجسمے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ملائم نقوش پر انگلیاں پھیرتی وہ جیسے کہیں دور نکل گئی تھی۔ کتنی مشابہت ہے ہم دونوں میں، بظاہر کوئی کمی نہ ہوتے ہوئے بھی کتنی بڑی کمی ہے، یہ شاید دیکھنے والی نظر تو محسوس بھی نہ کر پائے۔ میں تو تمہارا نقصان کر کے کتنی ہی دیر شاکڈ رہی تھی، ایک بے جان مجسمے کے لیے آنسو بہاتی رہی تھی، اور یہاں ایک جیتے جاگتے دل کو توڑ کر نوفل احمد کس قدر پرسکون ہے۔ اس نے بنا آواز جیسے اپنا دکھ ہلکا کرنا چاہا تھا۔ آپ جان بوجھ کر بھی توڑ دیتی، آپ کو حق تھا، برتر کے مقابلے میں کمتر ہمیشہ ہی شکست کھاتا آیا ہے۔ نوفل کا لہجہ کہیں آس پاس ہی مہکا تھا۔ کون سی برتری، کیسی برتری نوفل احمد، روز بروز تم مٹی ہوتی جا رہی ہوں اور تم اس کھیل سے محفوظ ہو رہے ہو۔ کاش تمہارا وہ روپ سچ ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ دروازے پر کھٹکے کی آواز سن کر وہ چونکی ضرور، مگر پلٹی نہیں تھی۔ اب کی بار ذرا احتیاط کیجیے گا، آپ کو تو یوں بھی بہت کچھ توڑنے کی عادت ہے۔ نوفل کی آواز نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پلٹی تو وہ بستر پر بیٹھا شوز اتار رہا تھا۔ اسی نقصان کا تاوان بھر رہی ہوں آج۔ بلا کا صبر رکھنے والی کو صبا کو لگ رہا تھا جیسے ضبط کا یارانہ نہ رہا ہو۔ عورت چاہے دنیا کا ہر ظلم برداشت کر لے، مگر شوہر کی بے اعتنائی اور بے پرواہی کی مار نہیں سہ سکتی۔ اس سے بڑی تذلیل اور کچھ نہیں لگتی کہ شوہر اسے ایک نظر کے قابل بھی نہ سمجھتا ہو۔
یعنی آپ کا خیال ہے کہ اس گلاب کے بدلے میں آپ کو یہاں لایا ہوں؟ اس نے بھووں کو استفہامی انداز میں اچکاتے ہوئے پوچھا، پھر ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا، نو وے! اس کے بدلے میں تو میں اتنی ہی خوبصورت چیز لا کر یہاں رکھوں گا جو اس کمرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دے۔ اس دنیا میں خوبصورتی خوبصورت چہروں کے باعث نہیں ہے، خوبصورت رویوں کے باعث ہے، اور کبھی موقع ملے تو اپنی بدصورتی پر بھی غور کیجیے گا۔ وہ چٹک کر بولا تھا۔ اس کے انداز سے محفوظ ہوتے ہوئے وہ ہلکا سا کہہ لگا بیٹھا۔ فارمل سے ٹراؤزر شرٹ پہ ملبوس ٹائی کی نوٹ کھولے وہ تھکا ہوا ہونے کے باوجود بہت موڈ میں تھا، یا شاید اس کا دل جلاتے ہوئے وہ یوں ہی طمانیت محسوس کرتا تھا۔ مجھے اپنی قدر و قیمت کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے، اور قدر و قیمت صرف باحیثیت چیزوں کی ہوتی ہے۔ یہ آپ کا دوغلاپن ہے، اور جس دن آپ کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آئے گا اس دن آپ کو اپنی اصلی قدر و قیمت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی زد میں تھی، مشتعل سی بولی تو وہ گردن میں سے ٹائی نکالتا ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اسے دوغلاپن کہہ رہی ہیں، جبکہ لوگ مجھے ایک بہت اچھا بزنس مین کہتے ہیں۔ اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جتانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ صبا کو لگا وہ زمین میں دھنستی چلی جا رہی ہو۔ آنکھوں میں پھیلتی نمی نے اس کے وجیح مردانہ نقوش کو گڈ مڈ کر دیا تھا۔ آپ میرے ساتھ یہ گیم نہیں کھیل سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ اس کے لیے نہ تو پہلے مجھے آپ کی ضرورت تھی اور نہ ہی اب ہے۔ وہ پلٹا اور دراز میں سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس نے سگریٹ لبوں میں دبائی اور لائٹر سے اسے شعلہ دکھانے لگا۔ میں بھی سب کو آپ کی اصلیت بتا دوں گی، اس کے لیے مجھے بھی آپ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سر تاپا جل رہی تھی۔ ایسا گیم کھیلنا بہت دل گردے کا کام ہے، اگر آپ ایسا کر سکتی ہیں تو بسد شوق۔ وہ سگریٹ کا کش لگانے کے بعد اسے انگلیوں میں دپاتا، ہونٹوں اور نتنوں سے دھواں خارج کرتا بے پرواہی سے کہہ رہا تھا، اب آپ کو اپنی بہن کی بربادی کا بھی کوئی غم نہیں ہے؟ صبا کا بس نہیں چل رہا تھا، قیامت ہی لے آئے۔ آپ کے حوصلے سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، اور واقعی اپنے حوصلے سے تو صبا بھی واقف تھی۔ وہ تو مر کر بھی انس اور نگین کی ہنستی بنستی زندگی تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ حوصلہ تو صرف نوفل احمد میں ہی تھا۔ کتنے آرام سے اس نے اندھی بازی لگا دی تھی۔ صبا میر کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک دونوں گھر بربادی کی زد میں ہوتے۔ اتنا جان لیا مجھے، مگر میری قدر نہیں پہچانی۔ اس کے دل میں طوفان سا اٹھنے لگا تھا۔ آپ نے جالے سے شادی کیوں نہیں کر لی؟ اس کے چٹکتے لہجے پر نوفل نے بہت چونک کر اسے دیکھا، پھر بہت آرام سے بولا، جن کے ساتھ ساری عمر کا تعلق ہو ضروری تو نہیں کہ ان سے شادی ہی کی جائے۔ محبت تو ایک دوسرے کے دل میں رہنے کے احساس کا نام ہے۔ آپ تو محبت کا نام بھی مت لیا کریں، آپ کا تو اس جذبے سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ آپ کو کیسے پتا صبا بی بی؟ وہ اس کے انداز سے بہت حظ اٹھاتا اس کے بالمقابل آ کھڑا ہوا تھا، پھر اس کی نگاہ کو گرفت میں لے کر بولا، آپ نے بڑھتا ہی کہاں ہے میری محبت کو؟ اس کا لہجہ بہت ٹھہرا ہوا تھا۔ دلکش کلون اور سگریٹ کی خوشبو آنے واحد میں صبا کو اپنی لپیٹ میں لے گئی تھی۔ اوپر سے اس کے لفظوں کا کھلا پن، ایسا کوئی رشتہ ہی دونوں کے مابین کب استوار ہوا تھا کہ یہ جھجک دور ہو پاتی؟ آپ نے ایسا حق ہی کب دیا ہے؟ پتہ نہیں کیسے اس کی زبان پھسل گئی، خود اس کا دل بھی دھک سے رہ گیا۔ خفت و خجالت سے نے یوں اپنے حصار میں لیا کہ زمین میں گڑ جانے کو جی چاہنے لگا۔ اس کی خجالت سے سرخ ہوتے رخساروں اور ان پر سجدہ ریز سیاہ گھنی پلکوں نے لہجہ بھر کو نوفل کی نگاہوں کو جکڑ لیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال گیا۔ آپ کیا کریں گی اس محبت کو برت کے؟ بقول آپ کے گزشتہ محبتوں ہی نے آپ کو مالا مال کر رکھا ہے۔ وہ پرسکون لہجے میں اس کے کئی الفاظ دہرا رہا تھا، انداز ایسا ہی تھا جیسے اس کے ماضی کے افیئرز کا ذکر کر رہا ہو۔ بے بسی کی زیادتی نے اس کو کھولا دیا۔ ہاں، نہیں ہے کوئی شوق مجھے آپ کی محبت کو برتنے کا۔ اگر آپ نے کسی غرض سے اس شادی کا اہتمام کیا تھا تو میں نے بھی بہت خوشی سے رضامندی نہیں دی تھی۔ نوفل کی یکلخت خاموشی نے اس کے دل میں ٹھنڈک اتار دی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ رونے کی خواہش کو دل میں دباتی صوفے میں دھنس گئی۔ چلیں، اچھا ہوا آج یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ آپ مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ کل کو میں اکیلا ہی تو قصوروار نہیں ٹھہرایا جاؤں گا نا اس معاملے میں۔ قدر توقف کے بعد اس نے بہت معتدل سے لہجے میں کہا تھا،
مگر میں اپنی پوری زندگی اس قید میں گزارنے کو تیار نہیں ہوں. جب ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو پھر فقط ایک کمرے میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اس کی سنگ دلی صبا کو چور چور کر رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سے ایسے الفاظ کہے جو اس کا سارا اطمینان اور سکون غارت کر دیں. جھک کر سگریٹ کو سوسے میں بجھاتے ہوئے وہ چہرہ گھما کر اسے دیکھنے لگا. اس کے لبوں کی تراش میں محفوظ کن مسکراہٹ جگمگا اٹھے. ایکچولی میں بہت فیئر کھیلنے کا عادی ہوں. میں نے جس نظریے سے آپ سے شادی کی تھی وہ آپ کو بتا دیا. اس کے بعد بھی اگر آپ کے دل میں میرے لیے سافٹ کارنر ہے تو میں آپ کے جذبات کا پاس رکھ سکتا ہوں. وہ کہہ رہا تھا. صبا کو لگا وہ بھگ سے اڑ گئی ہو. کیا سمجھ رہا تھا وہ اسے؟ فطری جذبوں سے مجبور ہو کر اس کے آگے جھک کر چند لمحوں کی بھیک مانگنے والی؟ اس کی بات اسے گالی کے مترادف معلوم ہوئی تھی. بہیو یو مسٹر نوفل احمد. وہ کسی صورت بھی اپنی آواز کو کنٹرول نہیں کر پائی تھی. اشتعال کی تیز لہر اسے بے قابو کر گئی تھی. یہ رشتہ جتنا آپ کے لیے ناپسندیدہ ہے اس سے کہیں زیادہ میرے لیے ناقابل قبول ہے. اگر آپ اس بندھن کو کسی مجبوری کے تحت نبھا رہے ہیں تو میری زبان بھی بہت سی مجبوریوں نے بند کر رکھی ہے. اور جہاں تک بات ہے جذبات کی تو وہ محبتوں کی پیداوار ہوتے ہیں. یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نفسانی خواہشات کی غلام نہیں ہوں کہ آپ کے ایک اشارے پر آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاؤں. اس کے غصے سے محفوظ ہوتے ہوئے نوفل نے اپنی سحر تراز آنکھوں کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے ہلکی سی پر اطمینان مسکراہٹ کے ساتھ کہا. تو جب میں بھی اس سچویشن سے مطمئن ہوں اور آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو گزرنے دے زندگی کو اس کی من مرضی سے. وہ اسے نظر انداز کرتا کپڑے بدلنے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا. صبا نے خود کو حد درجہ بے بسی کا شکار محسوس کرتے ہوئے سر ہاتھوں پر گرا لیا. بہت سے سوال اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے جن کے جوابات ڈھونڈنا از حد ضروری تھا. نوفل کا رویہ ناقابل برداشت تھا اور صبا نہ تو مطمئن شدہ زندگی گزارنے کی عادی تھی اور نہ ہی عادی ہونا چاہتی تھی. مگر اس سارے کھیل کا پانسا پلٹنے کے لیے ایک بہت مضبوط حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت تھی. تم اپنی سی کوشش کر دیکھو نوفل احمد، مگر میں بھی تمہیں اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دوں گی. میں اتنی بھی کمزور نہیں کہ تم میری ہی زندگی کی بساط پر مجھے مہرہ بنا کر مجھے ہی مات دینے کی بابت سوچنے لگو. اس نے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے اتنے دنوں میں پہلی بار نوفل کے مقابل آ کر اس ساری صورتحال کا سامنا کرنے کی ٹھانی تھی. تائی جان اور چچی جان کسی عزیز کی عیادت کو گئیں تو دوپہر کے کھانے کی ذمہ داری زوہا پر آن پڑی. اوپر سے اتوار کی چھٹی تھی، وہ بکھلا کر رہ گئی. چھٹی کے روز تو بطور خاص سب کی پسندیدہ ڈشز تیار کی جاتی تھیں اور یہاں زوہا صاحبہ کا شمار رنگ روٹوں میں ہوتا تھا. ابھی 4 دن ہی تو ہوئے ہیں مجھے کچن میں آتے ہوئے. اب بھلا میں ان سب کی فرمائشی لسٹ کہاں سے تیار کروں؟ وہ جھنجھلا کر چیزیں ادھر سے ادھر پٹک رہی تھی. اسے تو وجدان کی بریانی کی فرمائش نے ہی بکھلا ڈالا تھا. چلو میٹھے میں فروٹ ٹرائفل تو وہ بنا ہی لیتی کہ اس میں کون سا کام تھا، مگر یہ بریانی خاصی گڑبڑ والی ڈش تھی. اور زوہا بیوی کو چچی جان نے ابھی کوکنگ کی پہلی سیڑھی یعنی چاول ابالنے کی حد تک ہی محدود رکھا ہوا تھا. سالن کی کوئی ڈش اسے بنانی نہیں آتی تھی. آپ ہی جی بے فکر ہو جائے، ابو جی اپنی کسی دوست کی طرف چلے گئے ہیں اور شام سے پہلے کسی طور واپس آنے کے امکانات نہیں ہیں. ہمرا نے اس کی پریشانی کم کرنا چاہی تھی. تایا جان بیچارے کس گنتی میں شمار ہوتے ہیں، وہ تو اتنے اچھے ہیں کہ صبح کا بچا ہوا پراٹھا کھانے کو بھی راضی تھے. یہ بس تمہارے اکیلے معید ہی بھائی ہی سب پر بھاری ہیں، وہ چڑھ کر کہہ رہی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے ہمرا کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ چکن جلفریزی خاص طور پر بنائی جائے. کیا ہے آپ ہی، کھانا پکانا اتنا مشکل تو نہیں ہے، بس ترکیب آنی چاہیے. ہر چیز کا پہلے مسالہ بھونا جاتا ہے، پھر جو چیز پکانی ہو وہ ڈال کر پانی ڈال دیں، کھانا تیار. ہمرا نے چٹکی بجائی تو وہ حسرت آمیز انداز میں بولی. کاش جتنی آسان ترکیب تم نے بتائی ہے اسی ترکیب سے ہر کھانا تیار ہو جائے. صبا آپی کی ڈائری دیکھ لینا، اتنی زبردست ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے. ہر سنڈے کو ایک نئی ڈش بناتی تھیں وہ. ہمرا نے مشورہ دیا تھا جسے اس نے مایوسی سے رد کر دیا. دیکھ چکی ہوں میں اس کی عقل مندانہ ترکیبیں. صرف مسالوں کے تناسب اور ڈشز کے نام لکھے ہوئے ہیں یا پھر ان سے متعلق چند ضروری باتیں. ظاہر ہے بنیادی ترکیب تو اسے پتہ ہی ہوتی تھی کہ کھانا کس طرح بنایا جاتا ہے.
उसी ने तो सबको बिगाड़ा है। चलें अब कुछ तो पका लें, टाइम निकलता जा रहा है। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। दाल चावल बना लेती हूँ। आसान तरीन डिश का ख्याल आया, मगर हमरा ने रिजेक्ट कर दिया। मुईद भाई कहते हैं ये लड़कियों की पसंद की डिश है। उफ, किस कदर नेक है। जिस डिश के साथ लड़कियों का नाम आ गया वो भी नहीं खाएंगे। वो झुंझला कर फ्रीजर में से चिकन का पैकेट निकालने लगी। हाँ भाई, क्या क्या तैयार हो चुका है। वजदान ने किचन में दाखिल होते ही यूं दोनों हाथ आपस में रगड़े जैसे फौरन ही खाना खाने को बैठने लगा हो। अभी तो सिर्फ प्लान ही तैयार हो सका है। हमरा ने बताया तो वो छोटी डाइनिंग टेबल की चेयर घसीटता वहीं बैठ गया। हद होती है नालायकी की आपी, कुछ सबा आपी से ही सीख लिया होता। उसने अब तक मुझसे सबसे बेहतरीन बेलन और छुरी चलाना सिखाया है। अगर तुमने अपनी फजूल बकबक जारी रखी तो मैं इन दोनों सलाहियतों का बहुत अच्छा मुजाहरा कर सकती हूँ। जोहा ने फौरन धमकी दी थी। वो दोनों हंसने लगे। जोहा ने उन दोनों के सामने लहसुन और प्याज बनाने को रखे तो वजदान की बत्ती सी गुम होते देर नहीं लगी थी। ये क्या है? ऐसा खाना तो शायद जेल में मिलता होगा कैदियों को। लहसुन छीलो और प्याज काटो, वरना शायद कच्चे ही खाने पड़ेंगे। वो इत्मीनान से कहकर फ्रिज में से टमाटर और हरी मिर्चें निकालने लगी। ये खालिसतन जनाना काम है। वजदान कतराया तो जोहा ने उसे छुरी दिखाई। आराम से बैठकर काम करो। तुम हमेशा मर्दों की बेहतरीन सलाहियतों की तारीफ में सबसे पहले यही कहते हो ना कि दुनिया में बेहतरीन कुक भी मर्द ही होता है। आज जरा तुम्हारा भी टेस्ट हो जाए। आप खुद कुछ नहीं करेंगी? हमरा को एतराज हुआ था। मैं जरा जाकर सवा से फोन पर बिरयानी की तरकीब पूछती हूँ। तुम जरा चूल्हे पर हंडिया चढ़ा देना, वो रवानी से कह रही थी। वजदान गहरी सांस लेकर लहसुन छीलने की तैयारी करने लगा। जोहा के अंदाज से लग रहा था कि आज दोपहर का खाना भी दुनिया का बेहतरीन कुक ही पकाएगा। आप क्या उनके घर जाकर तरकीब पूछ रही हैं जो इतनी देर लगेगी कि पीछे हंडिया भी मैं ही चढ़ाऊं? हमरा खुद इस सारे चक्कर से अनजान थी, बिदक गई। गुड़िया, काम ही क्या है? मैं कौन सा चिकन जलफरेजी बना रही हूँ? सीधा सीधा चिकन का सालन होगा। अच्छा तुम ये प्याज तो काटो, इतनी देर में मैं जरा सबा से निपट लूं। वो खुद को बहुत मसरूफ जाहिर करती किचन से बाहर थी। अब तो सीधा रात का खाना ही पकेगा। आधा घंटा तो ये महज हाल अहवाल पूछने में लगाएंगी। वो धप से कुर्सी पर बैठी थी, फिर वजदान को लहसुन छीलते देख हंसने लगी। तुम ये काम अपने मौक्किल से क्यों नहीं करवा लेते, जो बकौल तुम्हारे बाबा जी झंडे वाली सरकार ने तुम्हारी खिदमत में बतौर तोहफा तुम्हें दिए दिए हैं। इतने छोटे छोटे कामों के लिए मोक्कल बेचारे को तकलीफ क्यों दूं? इससे तो बड़े बड़े काम लूंगा। वो इत्मीनान से कह रहा था। मसलन कौन से बड़े बड़े काम? वो सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला। जैसे किसी दिन अगर तुम मुझे कपड़े प्रेस करके ना दो तो तुम्हें गायब करवा दूंगा। खुदा ना करे। वो सहम सी गई थी। खुदा नहीं, मगर मैं जरूर करूंगा, उसने मजे से कहा तो वो उसे घूरते हुए छुरी उठाकर प्याज की परतें उतारने लगी। मुईद किचन में दाखिल हुआ तो कुछ अजीब सी सूरत हाल थी। वजदान सिंह पर झुका नल खोले मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था और हमरा आंसुओं भरी आंखें लिए शायद अपनी बारी के इंतजार में थी। क्या हो रहा है ये? वो हैरान हुआ था। वजदान आस्तीन से चेहरा खुश करते उसकी तरफ पलटा। आज से हम दोनों ने एक बेहतरीन कुक को असिस्ट करना शुरू कर दिया है। और वो बेहतरीन कुक कहाँ है? मुईद ने आधे अधूरे छिले लहसुन और अध कटे प्याजों पर एक नजर डालते हुए पूछा तो वो शरारत से बोला। वो बेहतरीन कुक इस वक्त सबा आपी से फोन पर बिरयानी की तरकीब पूछ रहा है। मुईद के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। मैं तो पहले ही कह रही थी कि बिरयानी बनाना तो बच्चों का खेल है। इतनी आसान सी तरकीब है, मिनटों में बिरयानी बन जाएगी। वो बोलती हुए किचन में दाखिल हुई तो जुबान को ब्रेक उसी वक्त लगा जब मुईद को वहां पाया। आपी जिस डिश की तरकीब को नोट करने में तुम्हें 1.5 घंटा लगा है, वो महज मिनटों में कैसे बन जाएगी? वजदान ने अपनी मालूमात में गिरा कदर इजाफा करने की खातिर पूछा तो वो उसे घूर कर पलट गई। ये प्याज आप खुद काट ले, बहुत मुश्किल काम है। हमरा अभी तक हथेलियों से आंखें रगड़ रही थी। इसे रहने दो, अब सिर्फ बिरयानी के लिए प्याज काटना है। सबा कह रही थी जब बिरयानी में चिकन डालना है तो अलग से चिकन की डिश बनाने की क्या जरूरत है? वो आराम से अपना इरादा बता रही थी। ये तो हो ही नहीं सकता कि सबा आपी ने मुईद भाई की फरमाइश को मना कर दिया हो।
हमरा अनजाने ही में उसका झूठ पकड़ गई थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जोहा ने खिसिया कर उसे आंखें दिखाई थी, फिर बोली, शामी कबाब फ्रीज किए रखे हैं, साथ में दही पुदीने की चटनी बना लेंगे। गौर करें मुईद भाई, बना लेंगे यानी हर काम में हमें भी शामिल किया जा रहा है। वजदार ने तवज्जो दिलाई। बहरहाल आज की तारीख में जो कुछ भी बने उसमें मसालों का तनासुब सही होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 2 बजे तक मैं इंतजार करूंगा। वो तंबीह कर रहा था। जोहा सुलग कर रह गई। उसके बाद होटल जिंदाबाद। हमरा की आंखें चमकी थी। बिल्कुल नहीं, 2 बजे तक मुझे खाना मिलना चाहिए। वो इत्मीनान से कहकर चला गया था। खाना ना हुआ अदालत का फैसला हो गया, जो ऐन 2 बजे सुनाना इंतहाई लाजमी है। वो बुड़बुड़ाई थी। मेरा तो आज एक बहुत जरूरी मैच है, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा। वजदान ने खिसकने की तैयारी शुरू की तो वो खूंखार नजरों से उसे देखते हुए बोली, खबरदार, जो आज तुमने घर से कदम भी बाहर निकाला तो मैं इतनी गर्मी में चूल्हे के आगे सड़ रही हूँ और इन्हें अपनी दिलचस्पियां सूझ रही हैं। अच्छा चलो यूं करते हैं कि फ्रूट ट्राइफल मैं बना लूंगा। वजदान ने मुसालिहाना अंदाज अपनाया था। और मेरी तो यूं भी अब किचन में कोई जरूरत नहीं, बिरयानी की तरकीब तो आपको मिल ही चुकी है। हमना ने भी उड़ने को पड़तोले तो उसे गुस्सा आने लगा। दफा हो जाओ तुम दोनों, निकम्मे और कामचोर। वो दोनों उसके गुस्से से मुतासिर हुए बगैर फरार हो गए थे। शुक्र है ताईजान और अम्मी के साथ अब्बू जी भी चले गए, वरना वो तो दिल खोल कर फरमाइशी खाने पकवाते। प्याज काटने का जिगरपाश मरहला तय करते हुए उसने तशक्कुराना अंदाज में सोचा था। बिरयानी का मसाला तैयार करना एक और मुश्किल मरहला साबित हुआ था। पसीने में डूबी वो अपनी तमाम तर सलाहियतें आजमा रही थी। बहुत एहतियात के साथ उसने सबा की हिदायत के मुताबिक मसाले जात का इस्तेमाल किया था। कम अज कम वो आज तो मुईद हसन के सामने शर्मिंदगी का शिकार नहीं होना चाहती थी। मगर अपनी अक्ल का मातम करने को जी उस वक्त चाहा जब मसाला तैयार हो जाने पर याद आया कि चावल तो उबाल कर रखे ही नहीं थे। 11 बजे से शुरू होने वाली बिरयानी बमुश्किल 2:30 बजे तैयार हुई। तब तक वो मर जाने की हद तक तंग आ चुकी थी। गर्मी की शिद्दत ने बेहाल करके रख दिया था। उस दौरान हमरा और वजदान फ्रूट ट्राइफल और कबाबों के लिए चटनी तैयार कर चुके थे। बिरयानी को दम पर रखने के बाद उसकी सांसें आसान हुई थी। वो फौरन किचन से निकल आई तो उन तीनों को ठंडी फिजा में मजे से टॉम एंड जेरी देखते पाकर उसके तलवों से लगी सर पर जा बुझी। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है। अब मैं शॉवर लेकर आ जाऊं तो शामी कबाब फ्राई हुए होने चाहिए। गुस्सा दबाते हुए भी वो जताने वाले अंदाज में कह गई थी। मुईद ने बेसाख्ता उसे देखा था। पसीने में डूबी, गर्मी और गुस्से की शिद्दत से तमतमाता चेहरा लिए वो एक थकी मांदी काम के बोझ तले दबी खातून खाना लग रही थी, जबकि उससे पहले वो कभी भी इस कदर घरेलू उलिये में दिखाई नहीं दी थी। हमेशा निखरी, संवरी और फ्रेश रहती, जैसे कहीं जाने को तैयार हो। उफ आपी, इतने मजे के कार्टून चल रहे हैं। हम लोग तो यूं भी अभी तक बच्चों ही में शुमार की जाती थी। बच्चों के प्रोग्राम्स की दीवानी, खुसूसन कार्टून्स। टॉम एंड जेरी से अच्छा तो उसे कुछ लगता ही नहीं था। आपी, जहां बिरयानी बना ली है वहां कबाब तल के भी कुछ और नेकी कमा लो। वजदान का भी वही हाल था। जोहा का जी चाहा उसे ही उठाकर तल दे। मेरा जो काम था मैंने कर दिया, मजीद नेकी कमाने का मेरा मूड नहीं है। अब जो नवाबजादे फरागत में बैठे हैं वही जाकर कबाब तल लें, वरना फिर यूं ही सूखी बिरयानी खा लेना। वो साफ लफ्जों में मुईद को सुना गई थी। आपी के दिमाग को तो गर्मी चढ़ गई है। कभी कभार काम करने वालों का यही हाल होता है। वजदान के मुतासिफाना अंदाज में कहने पर मुईद ने आराम से कहा तो हमरा बादल नखास्ता उठ गई। ये तो आज हम लोगों को भी बहुत अच्छी तरह मालूम हो रहा है। लॉन के स्याह सुर्ख प्रिंटेड सूट में मलबूस, गीले बालों को कानों के पीछे अड़सती वो बहुत फ्रेश सी किचन में आई तो हमरा बर्तन निकाल रही थी। हापी, ये क्या है? हमरा मुतहैयर थी और बिरयानी का फाइनल नज़ारा तो दम हटाने के बाद खुद जोहा को भी गड़बड़ा गया था। गोश्त और चावल आपस में शेर व शिकर हो रहे थे, जैसे कभी अलग न होने का इरादा हो। अभी तक पहले तक तो बिल्कुल सही थे। वो अपनी मेहनत रायगा जाती देख रोहासी हो गई। चावलों को तले ऊपर करने की खातिर चम्मच चलाया तो वो भी चावलों में चिपक कर रह गए। आधे घंटे से तो दम पर रखा हुआ था। बेचारे चावल दम न लेते तो और क्या करते। हम लोग ने बगौर देगची में झांका था। वैसे आपी,
یہ بریانی کم اور حلیم زیادہ لگ رہی ہے. اچھا اب زیادہ نقص مت نکالو. میں کون سا ماسٹر ہوں کوکنگ میں؟ وہ خود بھی کنفیوز ہو رہی تھی. اوپر سے وجدان کی آمد سونے پر سہاگا ہو گئی. میں بھی کہوں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ بریانی صاحبہ پتیلے کا ساتھ چھوڑنے کو راضی ہی نہیں ہے. وہ آتی ہی صورتحال بھانپ چکا تھا. بکواس مت کرو وجی. وہ خجل سی ہو گئی. اب جلدی کرو آپی. محیط بھائی کا غصہ آسمان کو چھو رہا ہے. ٹام اینڈ جیری شو کے بعد اب جیوگرافک اسپیشل کی باری آ چکی ہے، جہاں روسٹڈ کیکڑے اور سانپ کی مسالے دار ڈشز دیکھ کر بے اختیار تمہاری بریانی یاد آ گئی تو انہوں نے مجھے کچن کی طرف دوڑایا ہے. وجدان کی زبان چرخی کی طرح چل رہی تھی. اسے غصہ تو کیا آتا، الٹا جی متلانے لگا. وجہ دفع ہو جاؤ یہاں سے. اس نے چاولوں سے لتھڑا چمچ اٹھا کر دھمکایا تو وہ دبک گیا. کیا کرتی ہو آپی؟ اس کی کلف بھلا مہینہ بھر کہاں اترے گی شرٹ پر سے؟ مجھے تو بتائیں نا، اسے ڈش میں نکالنا ہے یا ڈونگے میں؟ ہمرا الجھن میں تھی. وجدان کے قہقہ نے اسے جی بھر کے خجل کیا تو وہ ہمرا کو خفیف سا گھورنے کے بعد ڈش میں چاول نکالنے لگی. ان دونوں کے سامنے ایک خاصا شرمندہ کرنے والا عمل ثابت ہوا، کیونکہ چاول جس حالت اور شکل میں چمچے کے ساتھ دیگچے سے باہر آ رہے تھے، ڈش میں جوں کے تو رکھے جا رہے تھے. فروٹ ٹرائفل، شامی کباب، چٹنی اور پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتا وہ ٹھٹک گیا تو زوہا نے سانس روک کر کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا. سیاہ آنکھوں میں تحیر واضح تھا. ڈش میں پڑی چاولوں کے ڈھیروں کو زوہا نے چمچے سے کافی حد تک پھیلا دیا تھا. وہ ٹھیک تو کیا لگتے، اور بھی عجیب وضع اختیار کر گئے تھے. اوپر سے ان کے اندر سے جھانکتی مرغی کی بوٹیاں اور ہڈیاں بقول وجدان کسی ہارر مووی کا سین تھا. یہ کیا ہے؟ وہ بے یقینی سے زوہا کو دیکھنے لگا تو وہ گڑبڑا گئی، مگر فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے مخصوص پر اعتماد انداز میں بولی. یہ میں نے بریانی بنائی ہے، بس تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے. او گاڈ! محیط کو دھچکا سا لگا تھا. اس نے سامنے پڑی ڈش کو بغور دیکھا تھا، ذہن پر زور دیا، مگر یاد نہیں آیا کہ کبھی تائی جان یا چچی جان میں سے کسی نے ایسی نادر و نایاب بریانی بنا کر کھلائی ہو. پچھلے 4 گھنٹوں سے تم یہ نایاب ڈش تیار کر رہی تھی. محیط کو غصہ آ گیا تھا. کبھی جو اس لڑکی نے کوئی سیدھا کام سر انجام دیا ہو. البتہ الٹے کاموں میں اس کا کام ہمیشہ نمایاں ہوتا تھا. اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو بالکل ٹھیک طریقے سے بنائی تھی. ہو سکتا ہے چاولوں کی آپی سے کوئی دشمنی ہو، اسی لیے گوشت کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہو. وجدان نے کافی غور و غوص کے بعد نتیجہ نکالا تھا. کبھی کوئی ایسا کام بھی کر لیا کرو جو دوسروں کے لیے قابل قبول ہو. وہ بے حد سنجیدہ تھا. زوہا کا دماغ سنسنا اٹھا. اس فقرے کے تو کئی معنی نکل سکتے تھے، اور وہ تو یوں بھی وکیل تھا، بنا سوچے سمجھے بولتا بھی نہیں تھا. یقیناً یہ ایک جتلانے والا طنز تھا جو زوہا کو چٹ کھا گیا. اس سے پہلے وہ ہمرا اور وجدان کے سامنے کبھی بھی معید سے نہیں الجھی تھی، مگر اس وقت اس نے کسی مصلحت کا خیال کیے بغیر اپنی پلیٹ پٹخ دی اور اٹھ کھڑی ہوئی. میں آپ لوگوں کی تنخواہ دار ملازمہ نہیں جو مجھ پر اتنا روب جما رہے ہیں. بہیو یو زوہا. معید نے خاصی ناگواری سے اسے دیکھا تھا، مگر ایک تو اتنی گرمی میں گھنٹوں چولہے کے آگے کھڑا رہنے کا غم، اوپر سے رزلٹ بھی برا ملا تھا، سو دل کو کافی ملال نے گھیر لیا تھا. وہ بھی تنک کر بولی تھی، ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، پھر بھی میں نے بنایا ہے، اور تم لوگ بجائے شکر ادا کرنے کے نقص نکال رہے ہو. وہ پاؤں پٹکتی چلی گئی. اس کے جانے کے بعد وجدان اور ہمرا نے ہنسنا شروع کر دیا تھا. شکر ہے آپ ہی خود ہی چلی گئی، ورنہ تو ایک جھگڑا ہماری وجہ سے بھی ہوتا. میں تو کبھی بھی آزمائشی ڈش کھانے والا نہیں تھا. اندازہ کریں کہ ابھی انہوں نے سب آپ ہی سے پوری ترکیب پوچھ لی تھی. خود سے بناتی تو جانے کیا چیز مورے سے وجود میں آتی. ہمرا نے محیط کی پلیٹ میں شامی کباب رکھتے ہوئے کہا تو وہ متاسفانہ انداز میں سر ہلا کر کبابوں پر چٹنی ڈالنے لگا. اب شدید بھوک کا کچھ تو علاج کرنا ہی تھا. البتہ شام کو جب چچی جان نے اس کی بنائی ہوئی ڈش کی رونمائی کی تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ رہی. کیا ہے امی، پہلی بار تو سبھی سے ایسا ہی ہوتا ہے. وہ منمنائی تھی. اسی لیے کہتی ہوں کہ صرف زبان چلانے سے کچھ نہیں ہوتا، کبھی ذہن بھی چلا لیا کرو. چچی جان جل کر بولی تھی. انہیں تو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ معید کیا سوچ رہا ہوگا. وجدان بتا رہا تھا کہ کسی نے بھی بریانی نام کی اس عجیب الخلقت شے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا. ایک تو آپ بھی نہ،
پتہ نہیں وہ کون سی مائیں ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کی صفات بیان کرتے نہیں تھکتی۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ ایک تو اتنی گرمی میں 4 گھنٹے چولہے کے آگے جلستی رہی تھی، اوپر سے وہ تینوں نہ صرف کباب بلکہ فروٹ ٹرائفل کا بھی خاتمہ کر کے اٹھے تھے۔ نتیجتاً وہ دوپہر سے بھوکی تھی، اور یہاں اتنی محنت اور بھوک کاٹنے کا کوئی صلہ نہیں مل رہا تھا۔ یہاں ایک صرف مل جائے تو بڑی بات ہے، کجا صفات وہ کل سی تھی۔ اوفو، اب بس بھی کرے امی، اور یہ وجی کے بچے کو تو میں ابھی پوچھتی ہوں، عورتوں جیسی چغل خوری کی عادت پائی ہے اس نے۔ وہ اکتا کر بولی، مگر وہ کسی اور ہی تعصف میں تھی۔ پتہ نہیں بچہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ کون سا بچہ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ معید کی بات کر رہی ہوں۔ کیا سوچ رہا ہوگا کہ اتنی بڑی ہو گئی ہو اور ابھی تک کھانا پکانا بھی نہیں آیا؟ زوہا کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی تھی۔ اس سے کیا ضرورت پڑی ہے اس طرح کی سوچوں میں پڑنے کی؟ میرا جو جی چاہے گا وہی کروں گی۔ فضول مت بولو اچھا، چچی جان نے الجھ کر اسے ڈانٹ دیا۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میں صاف جواب دے دیا کروں ہر کام سے۔ زوہا کا دل برا ہونے لگا، مگر چچی جان نے اس کی دل گرفتی کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ دل ہی دل میں زوہا کو کوکنگ سکھانے کا پکا ارادہ کر رہی تھی۔ اب تک تو نوفل کو آ جانا چاہیے تھا۔ 9 بج رہے ہیں۔ صالح بیگم پریشان ہو رہی تھی۔ صبا ان کی وارڈروب ٹھیک کرنے کے کام سے فارغ ہو کر ان کی طرف پلٹی تھی۔ ان کا فون آیا تھا کہ ایک بہت ضروری اپوائنٹمنٹ ہے، اور پھر ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے خود بھی تو ان سے بات کی ہے، پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہو رہی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا کروں بیٹا، عادت نہیں ہے نا اس کے انتظار کی، ہمیشہ ٹائم پر آفس سے اٹھ جاتا ہے، اس لیے اب ذرا سی بھی دیر ہو جائے تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ وہ واقعی متفکر تھی۔ صبا ان کی ٹیبلٹس نکالنے لگی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنی میڈیسن لیں اور آرام سے سو جائیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ نوفل آ جاتا تو اطمینان سے سوتی۔ ابھی آ جائیں گے وہ، آپ یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں، اور ویسے بھی میں تو جاگ ہی رہی ہوں نا، آپ بس یہ میڈیسن لیں اور لیٹ جائیں۔ صبا نے ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھماتے ہوئے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر ٹیبلٹس رکھی تھی۔ اچھا پھر مجھے کارڈلیس دینا، میں ایک بار پھر نوفل سے بات کروں گی۔ اتنی رات کو بھلا میٹنگ کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اپوائنٹمنٹ کینسل بھی تو کی جا سکتی ہے۔ وہ میٹنگ میں ہوں گے امی، کیا پتہ کال ریسیو ہی نہ کریں۔ اور پلیز اب آپ جلدی سے یہ دودھ ختم کریں اور لیٹ جائیں، مجھے پتا ہے آپ کو نیند آ رہی ہے۔ صبا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے گلاس خالی کرنے لگی۔ چلے اب میرے سامنے لیٹے۔ خالی گلاس تھامتے ہوئے اس نے کہا تو صالح بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں ہمیشہ ڈرتی تھی کہ جانے نوفل کو کیسی لڑکی ملے گی اور وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گی، مگر تم نے تو میری تمام فکریں اور خوف ختم کر دیے ہیں۔ نہ صرف نوفل کی زندگی میں بہاروں کے رنگ بھر دیے، بلکہ میرا بھی دل جیت لیا۔ ان کے مشفقانہ انداز پر وہ جھیم سی گئی۔ آپ تو خود اتنی اچھی ہیں امی کہ آپ سے محبت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تمہاری اچھائی میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ورنہ ایک بہو کے منہ سے ایسے الفاظ سننے کے لیے تو نہ جانے کتنی ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کا رخسار تھپ تھپایا تھا۔ صبا کا دل ٹھہرنے کے بجائے مضطرب ہو اٹھا۔ مجھے اچھائی کے اس قدر اونچے منصب پر فائز مت کرے ماما، میرا منصب تو آپ کے بیٹے نے اول روز ہی واضح کر دیا تھا۔ اگر میں اتنی ہی اچھی ہوتی تو اچھائی کے اس چنگل میں آپ سے پہلے آپ کا بیٹا گرفتار ہوتا۔ وہ سوچے گئی۔ میرے خیال میں ساس بہو نے ایک دوسرے کی بہت تعریفیں کر لی، اب آپ کو ایک اچھی سی نیند لینی چاہیے۔ صبا نے اپنے لہجے کی آزردگی کو خوشگواریت کا لبادہ اڑاتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ان کی ہدایت پر اے سی کی کولنگ کم کرتے ہوئے لائٹ آف کر کے وہ ٹی وی لاؤنج میں چلی آئیں۔ بیرونی گیٹ کھولنے کی ذمہ داری تو چوکیدار کے سر تھی، مگر کوریڈور کا داخلی دروازہ صبا ہی کو کھولنا تھا۔ سو وہ ناگواری صحیح مگر نوفل کے انتظار میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ حالانکہ اسے ٹی وی پروگرام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 9 بجتے ہی اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگتی تھیں، مگر جاگتے رہنے کے لیے اسے یہی مصروفیت سجھائی دی تھی۔ نظریں ٹی وی اسکرین پر تھی، جبکہ ذہن تنہائی اور فراغت پاتے ہی اپنی زندگی کے اس ناقابل یقین موڑ میں الجھ گیا تھا۔ یوں ہی بے دلی سے سوچتے ہوئے اس کا الجھا بکھرا دھیان ٹی وی سے ابھرتی دلکش آواز نے سمیٹ کر ایک ہی نقطے پر مرتکز کر دیا۔ وہ اب بھی ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ نہیں تھی، مگر مغینہ کی دلکش آواز میں ادا ہونے والے ہر لفظ اس کی سماعت نے اپنے اندر اتار لیا تھا۔ زندگی کچھ نہیں احساس محبت کے بغیر، جیسے ہو کوئی خلا
जैसे जंगल की हवा। किसने पहचाना उसे? तेरी कुर्बत में यही राज खुला है मुझ पर। आदमी खाक है चाहत के बगैर, जिंदगी कुछ नहीं एहसास मोहब्बत के बगैर। हाँ, जिंदगी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं अगर मोहब्बत नहीं है तो। उसकी बंद आंखों के कोने नम होने लगे थे। और क्या मैं तुमसे खुद कहूं नौफिल अहमद कि मैं अब तक मोहब्बतों भरी फिजा में सांस लेती आई हूं। उस घर से इस घर तक एक फासला भी तो मैंने मोहब्बत के पुल पर तय किया था। और हुआ क्या कि मोहब्बत तो दरकिनार, एहसास से मोहब्बत भी नहीं। और वो तुम्हारी सेहर तराज आंखों का धोखा। कितनी कामयाबी से ट्रैप किया है तुमने मुझे। कितने रंग झलकते थे तुम्हारी आंखों से, कैसा जादू छलकता था तुम्हारे लफ्जों से। मेरी इतनी कड़ी आजमाइश मत करो नौफिल अहमद। मोहब्बत तो मेरा ओढ़ना बिछोना है। मैं तो सर से पांव तक इस रंग में रंगी हूं। चाहतों की खुशबू में सांस लेने की आदी हूं। मेरी सांसों पर पहरे मत बिठाओ। मुझे बेरंग जिंदगी गुजारने की सजा मत दो। वो शिकस्तगी की जद में थी। बहुत मासूम से मान के साथ गुजरे माओ साल गुजारे थे उसने। अब इस कदर पत्थर दिल शख्स की बेतनाई का सामना करना मुश्किल क्यों न लगता। वो तो हमेशा से मोहब्बतों की बरखा में भीगती रही थी। अचानक कड़ी धूप का साया बिनाई छीनने के दर पे था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज ने उसे चौंकाया तो उसने सीधे होते हुए हथेलियों से चेहरा रगड़कर शिकस्तगी के निशान मिटाने की कोशिश की और कॉरिडोर का दाखिली दरवाजा खोलने की गर्ज से उठ खड़ी हुई। उसके पहुंचने तक वो एक मर्तबा दरवाजा खटखटा चुका था। सबा ने चाबी घुमाकर लॉक खोल दिया। वो नॉब घुमाकर अंदर दाखिल हुआ तब तक वो वापस पलट चुकी थी, मगर उसकी ये खामोशी लाउंज में पहुंचने तक ही थी। अभी कुछ देर पहले तक वो जिस कर्ब और शिकस्तगी से गुजर रही थी, शायद उसने या फिर शायद शदीद एहसास तन्हाई ने इतने दिनों से अंदर जो खौलन जमा कर रखी थी वो बाहर निकल आई थी। मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूं जो आधी रात तक ना सिर्फ आपका इंतजार करूं बल्कि दरवाजा भी खोलूं। टाई की नॉट ढीली करता वो बेतहाशा चौंका था। चिकन के पीच कलर के सूट में मलबूस चेहरे पर नागवारी के तासुरात सजाए वो बोली भी बहुत बेजारी से थी। नौफिल ने गहरी सांस भरी थी। आप खुद को मेरी मुलाजमा नहीं समझती। मैंने भी आपको इस ओहदे पर फायज नहीं किया है। फिर भी यूं आपने न सिर्फ मेरी आधी रात तक इंतजार किया बल्कि दरवाजा खोलने का नागवार फरीजा भी सर अंजाम दिया। पूछ सकता हूं क्यों? कोट उतार कर बाजू पर डालते हुए उसने अपने मखसूस पुरसकून लहजे में कहा तो वो गड़बड़ा सी गई। खजालत ने लहजा भर के में चेहरा तमतमा दिया। उसके लहजे का तमस्खुर छुपा हुआ तो नहीं था। ये सिर्फ अम्मी की वजह से है, सिर्फ उनकी परेशानी के ख्याल से। वो बदेकत खुद को संभाल पाई थी। लहजे में मकदूर पर सख्ती से मुंह कर कहा, अगर आपकी ये मेहरबानी सिर्फ अम्मी के लिए है तो मुझसे क्या शिकायत है आपको? अम्मी को ही इनकार कर देती। मैंने तो आपसे खिदमत नहीं मांगी थी। वो चंद कदम चलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके बिलमुकाबिल निगाहों से तमस्खुर उड़ाता वो सबा के लिए आजमाइश बनने लगा। उसकी निगाहों की तपिश ने पेशानी अर्क आलूद कर दी थी। अपनी ख्वामख्वाह की बहस पर उसे पछतावा सा होने लगा। वो आपकी तरफ से बहुत परेशान थी। बमुश्किल मेडिसिन लेकर लेटी हैं। उसने अपने लबो लहजे की मजबूती में फर्क नहीं आने दिया था। नौफिल गहरी सांस लेता पलट कर सोफे में धंस गया। सबक के होंठों से दबी दबी सांस खारिज हुई थी। मैंने उनसे कहा भी था कि मेरी एक जरूरी अपॉइंटमेंट निकल आई है। मीटिंग थी जाले अफरीदी के साथ। वो खुद कलामी के अंदाज में कह रहा था। जाले अफरीदी का नाम सुनकर सबक को अजीब सी जलन का एहसास हुआ था। बहुत खूब। सीने पर बाजू लपेटते हुए वो तंजन मुस्कुराई थी। आधी आधी रात तक मीटिंग का अच्छा बहाना सोचा है आपने? वो करंट खाकर सीधा हुआ था। हवास में तो हैं आप? मैं तो हवास ही में हूं, मगर आप जो ये खेल खेल रहे हैं उसका क्या जवाब है आपके पास? उसके नागवार अंदाज पर वो चटक गई थी। वो दफतन मुस्कुरा दिया था। बहुत महफूज होते हुए बोला, मोहब्बत से बढ़ के भी कोई जवाब होता है क्या? मोहब्बत। वो आजर्दियों में घिरने लगी। इस चार हुर्फी लफ्ज के हिज्जे रट लेने से मोहब्बत का सलीका नहीं आ जाता। और आपका तो इस जज्बे से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। सही कहा आपने। वो बहुत दोस्ताना अंदाज में बोला था। मैं कहाँ इस मोहब्बत के चक्कर में पड़ने वाला था। ये सब तो जाले की मेहरबानी है। उसी ने मुझे बताया कि मोहब्बत असल में क्या होती है। उसकी दिलकश मुस्कुराहट सबा के दिल को खाक कर गई थी।
کتنی بے خوفی سے وہ اپنی بیوی کے سامنے اپنے معاشقے کا ذکر کر رہا تھا۔ میں آپ سے محبت کے ٹاپک پر لیکچر نہیں سننا چاہتی۔ اگر آئندہ بھی اپنی مس جالے آفریدی کے ساتھ لیٹ نائٹ میٹنگ کا ارادہ ہوا تو مہربانی کر کے داخلے دروازے کی ایک چابی اپنے پاس رکھیں۔ میں مجبوراً بھی یہ ڈیوٹی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ اس نے مشتعل انداز میں کہتے ہوئے جالے آفریدی کو گویا دانتوں تلے پیس ڈالا تھا۔ بہت بے رخی سے کہتی وہ تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف مڑ گئی۔ نوفل نے چہرہ موڑ کر اسے سیڑھیاں طے کرتے دیکھا، پھر گہری سانس فضا کے حوالے کرتے ہوئے ہاتھوں بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مستبرانہ انداز میں کچھ سوچنے لگا۔ انس کا سوات سے فون آیا تو سب سے سلام دعا کے بعد زوہا کے نگین کے ساتھ شکوے شروع ہوئے تو پھر ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں یہاں بالکل اکیلی ہوں۔ صبا بھی نوفل بھائی کو ایسی پیاری ہوئی ہے کہ اب ہم اسے پیارے لگتے ہی نہیں، اور تم لوگوں کو ٹور پہ نکلے 20-22 دن ہو گئے ہیں۔ بس اب واپس آ جاؤ۔ ذرا بھی نہیں لگتا کہ یہ نئی شادی والا گھر ہے۔ وہ اپنی تنہائی کے تذکرے پر اس قدر جذباتی ہوئی کہ نگین کو بولنے کا موقع دیے بغیر شکووں کا دفتر کھول بیٹھی، جبکہ نگین مسلسل ہنس رہی تھی۔ دفتن کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا تو وہ گڑبڑا سی گئی، جبکہ معید اب بہت اطمینان کے ساتھ نگین سے بات کر رہا تھا، اور اس کے بعد انس کے ساتھ بھی گفتگو کی گئی۔ کوئی جلدی نہیں ہے، ٹیک یور ٹائم، انجوائے کرو اس ٹرپ کو۔ جنگلی، وہ معید کی اس حرکت پر کوڑ کر رہ گئی۔ اوپر سے وہ اس کی کئی شکایتوں کو آگے بڑھا رہا تھا۔ یہ تو پاگل ہے بالکل، اور یوں بھی خالی دماغ شیطانوں کا گھر ہوتا ہے۔ فارغ بیٹھے ہوئوں کو تنہائی نہ ستائے تو اور کیا ہو۔ تم بس اپنا خیال رکھنا دونوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بہت خوشگوار موڈ میں بات ختم کر کے ریسیور رکھ کر وہ پلٹا تو زوہا ناگواری سے بولی، میں نگین سے ضروری بات کر رہی تھی، ریسیور کیوں چھینا مجھ سے؟ ضروری بات؟ معید نے جیسے بہت حیرت سے اسے دیکھا، پھر قدرے تمسخرانہ انداز میں بولا، میں نے تو سنا جیسے تم انہیں اپنا غم تنہائی سنا رہی تھی۔ زوہا کی پیشانی سلگ اٹھی۔ کیسے بھگو بھگو کر مارتا تھا یہ شخص، کبھی جو اس کا ماضی جتلانے سے باز رہا ہو۔ میں چاہے غم تنہائی سناؤں یا خوشی کے گیت، تم سے مطلب، اور تمہارا کیا دنیا میں ایک ہی کام رہ گیا ہے، زوہا میر کی جاسوسی کرنا؟ سو واٹ، وکالت کی طرح جاسوسی کرنا بھی بہت انٹرسٹنگ پروفیشن ہے۔ وہ ہلکے سے شانے جھٹک کر اطمینان سے بولا تو وہ زچ آ گئی۔ ہاں بہت انٹرسٹنگ ہے، مگر ان کی اجازت صرف تم ہی کو ہے۔ میں نے اس روز مارے تجسس کے ذرا سا لاکر کیا کھول لیا، کوہرام ہی مچا دیا۔ مائنڈ یو زوہا میر، تمہاری وہ حرکت جاسوسی نہیں بلکہ چوری کے زمرے میں شمار ہوتی ہے۔ وہ اب بھی بہت رسان سے کہہ رہا تھا، مگر زوہا کے تو تلووں پہ لگی سر پر جا بجھی۔ کیا مجھے چور کہہ رہی ہو تم؟ کیا چورایا تھا میں نے وہاں سے؟ ایسے کون سے جواہرات رکھے ہوئے تھے وہاں؟ وہ تو میں پہنچ گیا، ورنہ کیا پتا مسٹر معید حسن۔ وہ قدرے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی۔ تم وکیل ہو گئے تو اپنی عدالت میں، مگر مجھ پر ایسا بےہودہ الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چوری؟ تم جیسے تمہیں کھڑے کھڑے 10 خرید سکتی ہوں۔ وہ بدتمیزی کی آخری حد تک اتر آئی تھی، مگر خلاف عادت معید اس کے اشتعال کو بہت آرام سے لے رہا تھا۔ اسی لسان بھرے انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میرا نہیں خیال کہ تم نے کبھی مجھے اتنا پسند کیا ہو۔ ایک میں تو تم سے برداشت نہیں ہوتا، کجا مجھ جیسے 10۔ زوہا کو لگا اس کی پیشانی کو کسی نے جلتے انگارے سے داغ دیا ہو۔ غصے میں کہے گئے عام سے جملے کو پکڑ کر وہ کہاں سے کہاں لے گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو معید حسن، اس دنیا میں اگر کسی سے نفرت کرتی ہوں تو وہ صرف تم ہو، صرف تم۔ شدید غصے اور بے بسی نے اسے ذلت کا احساس دلایا تو وہ بھرائے ہوئے لہجے میں چیخ کر کہتی ہوئی چلی گئی تھی۔ چند لمحوں تک یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد معید نے گہری سانس بھرتے ہوئے سر جھٹکا اور تائی جان کے کمرے کی طرف بیٹھ دیا۔ میں نے تو کہہ دیا ہے انس سے کہ اب واپس آ جائے، مہینہ بھر تو ہو ہی چلا ہے۔ اسے دیکھتے ہی تائی جان نے کہا تو وہ کوہنی تلے تکیہ دباتا ان کے بستر پر نیم دراز ہو کر مسکرا دیا۔ آپ لوگ تو بس، ابھی وہ زوہا محترمہ بھی ان سے کچھ ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ تھوڑے دن سیر و تفریح کر لینے دے، پھر تو یوں بھی روٹین لائف شروع ہو جائے گی ان کی۔ سیر و تفریح کو ساری عمر پڑی ہے، وہ جیسے بہت ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ ان کا موڈ بھانپتے ہوئے معید نے سیدھے ہو کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر محبت سے پوچھا، کیا بات ہے میری پیاری سیما اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟
ہمیشہ کی طرح اس کے یوں لاڈ سے ماں کہنے پر وہ نہال ہو گئی تھی، مگر فی الحال انہوں نے خود کو سنجیدہ ہی بنائے رکھا۔ پریشانی کی ہی تو بات ہے، گھر میں یوں خاموشی چھائی رہتی ہے جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم ان لوگوں کو واپس بلا لیں؟ ان کو نہیں بلا سکتے مگر کچھ خوشی کا اہتمام تو کر سکتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا تو وہ ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب تمہیں بھی کسی کونٹے سے باندھ دینا چاہیے۔ وہ مسکرائی تو ہمیشہ کی طرح ان کی آنکھوں سے معید کو صرف اور صرف محبت جھلکتی دکھائی دی۔ ان کا مطلب بھانپ کر وہ آہستہ سے ہنس دیا۔ ابھی تو انس اور صبا کی شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں گزرا ہے اور آپ ایک اور کھونٹا تیار کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ مذاق میں مت ٹالو معید، وہ پہلے ہی مجھ پر خفا ہیں کہ انس سے پہلے نہیں تو کم از کم انس کے ساتھ ہی تمہاری شادی بھی ہو جانی چاہیے تھی۔ وہ سنجیدہ تھی۔ معید نے ان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے بڑی مامی؟ پہلے میں اپنی پروفیشنل لائف تو سیٹ کر لوں، یہ سب تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کا انداز سراسر بہلانے والا تھا، مگر وہ خفگی سے بولی، شادی ہے یا کوئی چائے شادی ہے کوئی چائے کافی نہیں جو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ انس نے کون سا بزنس میں جھنڈے گاڑ لیے تھے جو اس کی شادی ہو گئی اور تمہاری نہیں ہو سکتی؟ پروفیشنل لائف بعد میں سیٹ ہوتی رہے گی، پہلے اپنی پرسنل لائف سیٹ کرو۔ کم آن ماں، اس سے خوبصورت کسی کی کیا لائف ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس آپ جیسی ماں ہو۔ وہ ان کو باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے مزے سے بولا تو انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ ماں ساری عمر تو تمہارے ساتھ نہیں رہنے والی نا، اس لیے میری خوشی کے لیے۔ وہ پر محبت لہجے میں کہنے لگیں تو وہ کرنٹ کھا کر انہیں ٹوکیا۔ پلیز ماں، ایسا مت کہیں، ابھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ ان کے معاملے میں حد درجہ جذباتی تھا۔ اب بھی ان کی عام سے لہجے میں کہیں بات سہ نہیں پایا تھا۔ آپ صرف اپنی خوشی کی بات کریں، مجھے حکم دیں جس میں آپ کی خوشی ہو۔ اس کی فرما برداری ان کے دل میں ترازو ہو گئی۔ میری نہیں، تمہاری بھی خوشی لازم ہے میری جان۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آپ کہیں تو وہ جاننے کو بے چین ہوا تھا۔ شادی کے لیے ہاں کہہ دو۔ انہوں نے بہت آس کے ساتھ اسے دیکھا تو لہجہ بھر کو لب بھینچنے کے بعد وہ مسکرا دیا۔ ہاں؟ کیا مطلب ہاں؟ خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ شادی کے لیے ہاں کر دو، تو کر دی میں نے۔ وہ اطمینان سے بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مذاق تو نہیں کر رہے؟ آپ کے ساتھ تو میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ کھیل اٹھی۔ دل پر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا، ورنہ زوہا کے لیے جس طرح سے رشتوں کی لائن لگ گئی تھی، انہیں تو فکر ہی لگ گئی تھی۔ کچھ اپنے کہے کا پاس بھی تھا، مگر اب معید تو انہیں تمام پریشانیوں سے آزاد کر گیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، باقی سب رسمیں تو انس اور نگین کے آنے پر ہوتی رہیں گی، ہم منگنی کی چھوٹی سی رسم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنا پروگرام بتایا تو وہ تحیر سے انہیں دیکھنے لگا، پھر مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، آپ تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی لڑکیاں تیار بیٹھی ہیں مجھ سے شادی کو، پہلے لڑکی تو تلاش کر لے۔ لو بھلا، تلاش کیا کرنی ہے؟ میری نزدیکی نظر تمہاری طرح خراب تھوڑی ہے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی تھی۔ یہی اپنی زوہا اور کون؟ انہوں نے جیسے دھماکہ کر ڈالا تھا۔ ان کی اس قدر غیر متوقع بات پر معید کے اعصاب کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ بے حد بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اچھی ہے نا؟ وہ بڑے اشتیاق سے اس کی رائے پوچھ رہی تھی۔ زوہا؟ وہ اب بھی بے یقینی کے حصار میں تھا۔ میں نے تو زہرا کو تسلی دے دی ہے کہ وہ زوہا کی طرف سے بے فکر ہو جائے، وہ اب ہماری امانت ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے تمہارے لیے زوہا ہی کو سوچا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اپنی خوشی بتانے کے لیے اس کی خوشی پوچھ رہی تھی۔ وہ گمسم سا بیٹھا چونک گیا، پھر نارمل سے انداز میں بولا، یہ سوال تو آپ کو زوہا سے پوچھنا چاہیے۔ لو، اس سے کیا پوچھنا؟ وہ قدرے خفگی سے گویا ہوئی۔ میری اپنی بیٹی ہے وہ، اس کے لیے میں بہترین لڑکا ہی پسند کروں گی، چاہے وہ فیملی میں سے ہو یا کہیں باہر سے۔ اور تم سے بہترین اور کون ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ ماؤں کو تو اپنے بیٹوں میں کوئی خرابی ہو تو بھی دکھائی نہیں دیتی، یہ تو آپ زوہا سے پوچھیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کیا تمہیں اس رشتے پر اعتراض ہے؟ وہ ٹھٹکی۔ میں تو صرف آپ کی خوشی چاہتا ہوں۔ وہ بدقت تمام مسکرایا تھا۔ تائی جان نے
فوراً محبت سے اس کی پیشانی چوم لی اور میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں. اب میں چلوں؟ وہ ایک کیس اسٹڈی کرنا ہے. وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. دل میں یک لخت تھی بے سکونی ڈیرا ڈالنے لگی تھی.